رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ذات پاک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور ان کی آل پر. 9واں روزہ پہلا عشرہ سٹی 41 کی ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک. امید کرتے ہیں کہ آپ کے پہلا عشرہ جو ہے بڑا خوبصورت طریقے سے گزرا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے علم ترى کیف مد الدل، یعنی کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے تمہارا سایہ جو ہے وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، کہ کیسے تمہارا وقت جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اسی طریقے سے پہلا عشرہ کس طرح سے گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. رحمتوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے عشرے میں رحمتیں سمیٹی ہوں گی. ہمارا پہلا سیگمنٹ الف اسلام جس کی شروعات کرتے ہیں. پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حامد عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ لائبہ طارق موجود ہیں. السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ حامد کون سی کلاس میں آپ؟ 3 کلاس میں. اچھا، اور لائبہ آپ 8 کلاس میں. پیر ضیاء صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، آج جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ خاصا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور حلال اور حرام کا فرق. ویسے تو حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ کمائی کے بعد جانچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی انسان جو ہے جیب میں حرام کی کمائی رکھ کر جو ہے وہ حلال ذبیحہ سٹور ڈھونڈ رہا ہو کہ کہاں پر جو ہے وہ حلال گوشت ملے گا. یہ سیکنڈری سٹیپ ہے، لیکن چونکہ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کو آج ڈسکس کریں گے. پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کی شروعات کرتے ہیں. پیر صاحب، حلال اور حرام میں ڈفرنس کیا ہونا چاہیے بینگ اے مسلم؟ بچوں کی ذرا تربیت کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ اپنے عنوان کے اعتبار سے جس طرح آپ نے کہا کہ سینسٹیو بھی ہے اور یہ بہت وسیع بھی ہے. آج ہم اپنے سننے والوں کو جو حلال کمائی کے ذرائع ہیں اور حرام کمائی کے ذرائع ہیں ہمارا زیادہ فوکس اس پہ رہے گا، لیکن ابتدا میں میں تھوڑا سا یہ آگاہ کر دوں کہ حلال و حرام کی جو نوعیت ہے یہ کمانے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہے، یہ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے تو واضح طور پر حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور ان کے علاوہ باقی کو حلال کر دیا، اور شریعت مطہرہ کا یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ حرام کردہ چیزوں کو بیان کر دیتا ہے اور اس کے بعد باقی کی اجازت عطا فرماتا ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرہ کے اندر بھی موجود ہیں. مثلا مردار کو حرام کیا، بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، تو شراب کو حرام کر دیا. ان کی حرمت کو قرآن پاک نے بیان کر دیا. یا ایسا ذبیحہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اس کے گوشت کو حرام فرما دیا. حرام چیزوں کو بیان فرما دیا. اس کے بعد باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی حرمت ہمارے لیے، جو حلت ہے وہ ہمارے لیے جائز ہوگی کہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں. اب وہ جو باقی چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ یقینی طور پر ان کو ہم خریدتے ہیں. اب یہاں پہ ان کی خرید کے لیے جو آپ کے پاس چیز آتی ہے اس چیز کی حلت و حرمت کو بیان کیا گیا ہے. یعنی آپ گوشت خریدنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ حرام کی کمائی سے حلال گوشت کی تلاش، آپ حلال گوشت تلاش کر بھی لیں، یعنی ذبح کیا ہوا جانور خرید بھی لیں یا گوشت خرید بھی لیں، لیکن کیونکہ وہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا ہے اس لیے وہ آپ کے وجود میں جب ایک لقمہ بھی جاتا ہے تو وہ حرام کا ہی لقمہ ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک ایڈ آن بات کر دوں کہ ہمارے یہ ایک کلچر بن چکا ہے. اب ہمارے یہاں لوگ کس طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ کسی کا حرام بزنس ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا حرام بزنس ہے، لیکن اس کے آپ بزنس کے لکر سٹور ہے یا کوئی بھی اس کا کوئی بھی حرام بزنس ہے، اس نے اپنے بزنس کے وہاں پہ بھی اپنے دکان کے اوپر جو ہے وہ
آیت الکرسی ہینگ کی ہوگی، اس کے رجسٹر کے اوپر آیت الکرسی ہوگی، بسم اللہ نام لے کے شروع کرتا ہے، تلاوت کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور وہ اوور کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنے حرام بزنس کو 1 سال کے اندر 2 3 عمرے کر رہا ہے، 1 سال کے اندر حج کر رہا ہے. ان سے پوچھیں گے تو انہوں نے 4 5 حج کیے ہوں گے. تو یہ اوور کمپنسیٹ کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، کیا اس سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی بیلنس ایکویشن ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کی چانس نہیں ہے. ذرا اس کو بھی واضح کر دیجیے گا. اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ رزق حرام ہے وہاں پہ اس کو منسوب کرنے کی کوشش کرنا دین متین کی طرف، یہ فعل خود حرام ہے. ٹھیک. یعنی یہ بہت سینسیٹیو سی بات ہے نا. کوئی شخص سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہاں وہ یہ لکھ کے لگا دے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، تو آپ جانیے گا کہ یہ گویا شریعت مطہرہ سے مذاق کر رہا ہے. تو اپنے رزق کو پاکیزہ کریں. اس کے بعد اس رزق کے ساتھ، بلکہ میں یہاں پہ ایک فتویٰ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ رقم جو سود سے کمائی گئی ہے، سود سے کمائی ہوئی رقم کو نیکی کی نیت سے کسی پر خرچ کرنا یہ بھی حرام ہے. یعنی اس پر وہ انسان گناہگار ہوگا کہ اس نے ایک تو حرام طریقے سے مال کو کمایا ہے، پھر اس کو حلال جگہ پہ نیکی کمانے کے لیے کر رہا ہے. تو میں وہ عمل اپنے آپ میں ایک حرام ہو جائے. جی بالکل. ٹھیک ہے. میں بچوں کو بھی ساتھ اس میں شامل کروں گا، کیونکہ یہی وہ عمر ہے جس میں ان کی تربیت ہونی چاہیے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے. پیارے بچوں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا میرا سب کا رزق لکھ دیا ہے. ہم نے اس رزق کو اپنے تئیں کس طرح سے لے کر آنا ہے، وہ ذرائع استعمال کرنے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دین متین نے ہمیں جس کی اجازت عطا فرما رکھی ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے محنت کے ساتھ کمانا، وہ ہے تجارت کے ساتھ کمانا، وہ خرید و فروخت کے ساتھ کمانا ہے. تمام ان ذرائع کو استعمال کرنا جو دین متین نے ہمیں عطا فرمائے. دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ بول کر مال نہیں کمانا، رشوت دے کر مال نہیں کمانا، ملاوٹ کر کے مال نہیں کمانا. یہ وہ ذرائع ہیں جن کو دین متین نے حرام قرار دیا ہے. جوا بیٹ کو حرام کیا کہ شرط لگا کر تم مال جو ہے نا بٹورنے کی کوشش نہ کرو. تو وہ تمام ذرائع جو دین متین نے حرام قرار دیے ہیں، ہمیں ان سے بچ کر پاکیزہ اور صاف ستھرے رزق کی تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے. بچوں سے بات کر لیتے ہیں. لائبہ، سمجھ لگی پیر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ سمجھ لگی؟ آپ کو سمجھ لگی؟ جی. اچھا، مجھے بتائیے کوئی کویشچن پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے پوچھنا ہے. جی پوچھیے. حرام اور کیا کہتے ہیں، حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیر صاحب ذرا یہ نا، واضح کریں. ہاں بالکل، یہ اچھی بات کہی. مکروہ شریعت مطہرہ میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پسندیدہ نہ ہو، ٹھیک. یعنی جس کو پسند نہ کیا جائے تو، لیکن اس کی حرمت نہ بیان ہوئی ہو. یعنی ہاں، ایک چیز بعض اوقات کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا. میلان نہ ہونے کا مثلا ایک ایسے برتن کے اندر کھانا ڈالا ہے جو برتن ہم کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے، طبیعت نہیں چاہتی کہ اس میں کھانا کھائے، اس کو مکروہ کہتے ہیں. یہ میں نے صرف مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس کو طبیعت نہ مان رہی ہو نا، یا نہیں یہ نہیں کھانا نہیں چاہیے، تو اس کراہت ناپسندیدگی اس میں ہوتی ہے. لیکن جو حرام ہے وہ تو واضح طور پہ اس کا اٹل حکم آ چکا ہوتا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی شیئر کروں گا کہ دین متین کے حلال و حرام کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. اگر کسی چیز کو انسان اچھا، جو آپ نے کہا کہ جس میں تھوڑا سا اچھی کمفرٹیبل فیل نہ ہو یا سیٹسفیکشن نہ ہوتی ہو، تو اس طرح تو کئی لوگوں کو مچھلی کی اسمیل نہیں پسند، یا ان کو وہ مچھلی پڑی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تو وہ مکروہ کے زمرے میں تو نہیں آئے گی؟ نہیں، یہاں میں نے کراہت کی صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کراہت کسے کہتے ہیں، وگرنہ مکروہ حلال حرام اس کا تعین دین متین کرتا ہے. اچھا، یعنی شریعت مطہرہ کرے گی. ہمیں وہ الگ چیز ہے. ہاں، یہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے. یہ تو میٹا فزکس معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت کے معاملات آئیں. ہمیں اگر اس کا علم نہ بھی ہو، یعنی جو شریعت جس کو ناپسند فرمائے تو اس کو ہم مکروہ کہیں گے. یہ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، حرام اور مکروہ میں فرق واضح ہو جائے. تو ہمارے ہاں ایسی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں کہ دین متین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے، جو میں نے ابھی بتا دی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ
بکرے کی مٹن کی مثال لے لیں، اس کے گوشت کے کچھ حصے ایسے ہیں، مثلا اوجری وغیرہ ہے، اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے، ناپسندیدگی کی بھی ایک وجہ ہے، تو وہ اس میں کراہت موجود ہے، لیکن وہ کراہت ختم ہو جائے اگر اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرے طریقے سے دھو لیا جائے کہ اس کے اندر سمیل باقی نہ رہے، تو پھر اس کی شریعت اجازت بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کراہت باقی رہتی ہے وہ حلال لیکن ناپسند ہے، اجازت بھی ہے لیکن پسند نہیں ہے۔ تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کو ہم اپنے استعمال میں نہیں لاتے، لیکن جہاں پہ حرمت ہوتی ہے وہاں اجازت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ لائبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی، قربانی کے علاوہ سے کون سے جانور جو ہم بطور حلال کھا سکتے ہیں؟ اس میں تو قربانی کے لیے تو واضح طور پر چوپائے جو ہیں ان کو قربانی کے لیے خاص کیا گیا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے اور اونٹ وغیرہ ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چکن، مرغا جو ہے ہم وہ اس کو ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ مچھلی جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی لیکن وہ حلال ہمارے لیے ہے، تو اس کو اگر شکار صاحب اس میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بکروں میں بھی قسمیں، بہت ساری قسمیں، کچھ پہاڑی ہوتے ہیں، کچھ 12 سنگا ٹائپ اور یہ وہ، تو یہ جو نسلیں الگ الگ ہیں وہ چوپائے میں ہی آتے ہیں، وہ بھی گھاس کھا رہے ہیں، جی۔ تو ہم اس میں ڈفر کس طرح کریں گے؟ جنگلات کے اندر بہت ساری سپیشیز ہیں، بہت ساری مختلف بکروں کی اقسام ہیں، اور اس میں اب ہم اس میں ڈفر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے، لوگ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان چوپایوں میں جو ہے مختلف بکروں کی نسلیں ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے حلال ہوں گی کیونکہ وہ کھاتے بھی اسی بکروں کی طرح، ان کی خوراک بھی وہی ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی رائے جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو آپ شکار کر کے جن کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے جن کا گوشت، ان کو بطور قربانی بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ آپ نے ابھی پہاڑی بکرے کی بات کی ہے، یا وہ جانور جو جنگلات کے اندر رہتے ہیں تو ان کو ہم شکار کرتے ہیں، شکار کر کے کھاتے ہیں، تو ان کا گوشت ہم پر حلال ہے۔ وہ جو حلال گوشت ہیں ان کو بطور قربانی پیش کر سکتے ہیں چھپائے ہوں تو، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ہم بطور قربانی پیش نہیں کر سکتے، مثلا جس طرح میں نے ابھی مرغی کی بات کی ہے، جس طرح مچھلی کی بات کی ہے، تو ان کو بطور قربانی کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کے طور پر ان کو پیش نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا کوئی حوالہ ایسا ملتا ہے اور اجازت بھی ایسی نہیں ہے، تو وہ اسپیسیفک جانوروں کو بیان کر دیا ہے شریعت مطہرہ نے، انہی کی قربانی ہوگی، وگرنہ جو کرائٹیریا ہمارے لیے قائم کیا گیا ہے حلت و حرمت کا، اس میں ہرن کھایا جا سکتا ہے، اس کو ہم کھاتے بھی ہیں، اس کا گوشت جو ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے چننے والے جو دانہ چگتے ہیں تو ان کو ہم کھاتے ہیں، تو وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پیمانہ کیا ہے ماپنے کا، مطلب کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، اس میں ہم ڈفر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک شکار کرنا اور ذبح کرنا، اس میں فرق آ گیا، جی، یہ ذرا واضح کر دیجیے گا کہ شکار کر کے بھی کھانا، اگر آپ ہرن کو اگر شکار کر رہے ہیں، شکار میں تو آبویسلی آپ یا تو وہ گن استعمال کریں گے یا کوئی تیر وغیرہ استعمال کریں گے، تو بو اینڈ ایروز استعمال کریں گے، تو وہ بھی جائز ہوگا یا اس کو ذبح کرنا لازمی ہے اس کے بعد؟ اچھا، اس کے لیے دو طریقے جو ہے نا شریعت مطہرہ نے بیان کیے، ایک ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تیر کی جگہ پہ فائر کرتے ہیں اس کو جو ہے نا، اور دوسرا اس وقت شکاری کتے ہوا کرتے تھے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ اگر ان کو سجھا دیا جائے، سکھا دیا جائے کہ شکار کو کیسے پکڑنا ہے، تو ان کو جب چھوڑا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے گا، اسی طرح جب تیر چلایا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلایا جائے گا، وہ تیر پیوست ہوگا جانور میں، وہ گرے گا نیچے، اس کی سانس نکلنے سے پہلے پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ۔ تو کیونکہ وہ تیر چلاتے ہوئے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑا تھا، اور وہ جانور کو جا کے لگا ہے جن کا گوشت کھانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہے، تو اس طرح سے شکار جائز ہے اس کے گوشت کھانا۔ کیونکہ ہم کئی دعوتوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ پھر وہ شکاری کچھ جانور انہوں نے، جس طرح کچھ پرندے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پیش کی ہوں، تو بندہ پھر کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ یار یہ آیا کہ یہ اس کے اوپر تکبیر پڑی گئی ہوگی یا نہیں، کیونکہ شکار میں تو آپ ایبرپٹلی بھی شکار کرتے ہیں نا، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تو آپ نے تکبیر پڑھ کے شکار کیا، کئی دفعہ جانور آپ کو سامنے نظر آ گیا اور آپ کو وقت نہیں ملا، آپ نے
اس پہ فائر کیا یا آپ نے حملہ کیا، شکار کیا؟ بغیر تکبیر کے مثلا اگر اس نے فائر کیا ہے اور جانور مارا گیا تو وہ مردار ہی ہے، وہ مردار، ہاں اس کو نہیں کھائیں جس گے. طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کلیئرلی، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، یعنی کیا؟ میت یعنی مردار، بہتا ہوا خون، اور میتتا یعنی مردار، اور مردار جی. اور اس کے علاوہ خنزیر. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے. اس کے علاوہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں حرام آپ کے اوپر جو ہے وہ بھی حلال ہو جاتا ہے؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا پہلا سیگمنٹ جاری ہے الف اسلام. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں، لائبہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حامز ہیں. گفتگو چل رہی ہے حلال اور حرام کے حوالے سے. تو پیر صاحب میں نشانیوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سمبولیکلی کس طرح سے پتہ لگ سکتا ہے؟ کچھ جانور ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ منہ سے کھاتے ہیں، کچھ ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو اس میں ہم ڈفرنس کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جنگل میں جا رہا ہے تو اس کو کس طرح سے پتہ لگے گا یہ جانور جو حلال ہے یہ حرام ہے؟ یہ نشانیاں بتا دیجیے. اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ان کے میں نے جس طرح ابتدا میں کہا نا کہ اسلام ان چیزوں کو بیان کر دیتا ہے جو حرام ہیں، ان کے علاوہ کی اجازت عطا فرما دیتا ہے. اب اگر جنگل میں ہیں تو ایسے جانور جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں وہ جانور حرام ہیں، یعنی پنجے سے ان کو پکڑتے ہیں پھر ان کو چیرتے پھاڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے چیرنے پھاڑنے والا جانور وہ حرام ہے، اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. پھر اس کے علاوہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں پھر پنجے سے پکڑ کر چونچ کے ساتھ کھاتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے. مثلا شکرا ہے، عقاب ہے، وغیرہ وغیرہ ایسے جو پرندے ہیں وہ بھی حرام ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے جانوروں میں سے دو کا ذکر فرما دیا کہ یہ دو تمہارے لیے حلال ہیں. پانی کے بلکہ ان کے لیے پانی کا مردار کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مچھلی ہے، ایک وہ جو سمندر سے ٹڈی ملتی ہے، ایک ہمارے ہوتی ہے یہ والی نہیں ہے، یہ سمندر کی یہ اور ہے، اور ایک ہوتا ہے جھینگا. اس کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کیونکہ ابھی یہ مچھلی نہیں بنا اس لیے اس کی حلت نہیں ہوئی، اس کی حرمت ہے. لیکن کچھ نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ مچھلی کی ابتدا ہی ہے اس لیے یہ حلال ہے. تو یہ کچھ کرائیٹیریاز بیان کیے. بلکہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر اور گھر کے اندر جو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کو کھانا بھی منع فرمایا. آپ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی منع کیا. تو یہ کچھ کرائیٹیریاز ایسے ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے بیان فرما دیے. تو ایک سوال آپ کا باقی تھا جو بریک سے پہلے آپ نے کیا تھا کہ وہ جن کو شریعت مطہرہ نے حرام کیا ہے کیا کوئی ایسی صورتحال اگر بن جائے تو ان کو کھایا بھی جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ جی عثمان صاحب. سر میں نے پوچھنا تھا کہ خرگوش کا شکار کرتے ہیں، جی جی، یہ حلال ہے حرام ہے؟ اس کے بارے میں کرتا سے کچھ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، عثمان ہے ستیانہ روڈ سے، ذرا بتا دیجیے گا پیر صاحب، کلیئر کر دیجیے گا خرگوش کا جو شکار کیا جاتا ہے کیا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اچھا، خرگوش کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دسترخوان پر خرگوش کا سالن رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اس کو تناول نہیں فرمایا لیکن صحابہ کرام کو اس سے منع بھی نہیں کیا. اس کی حلت و حرمت میں اختلاف کا ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واحد وہ جانور ہے جس میں ناپاکی کے ایام بھی ہوتے ہیں. تو ناپاکی کے ایام ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت کو کچھ نے بیان کیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس پر صریح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر موجود تھی. حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک قولی حدیث ہے، ایک فعلی حدیث ہے، ایک تقریری حدیث ہے. تقریری حدیث یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل کیا گیا ہے اور آپ نے اگر اس سے منع نہیں فرمایا تو وہ جائز ہے، یعنی اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو تناول فرمایا ہے. آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا
اس لیے خرگوش کو شکار کرنا بھی اور اس کا گوشت کھانا بھی یہ دونوں جائز ہیں اور ٹھیک ہے، حلال ہیں۔ دونوں جائز ہے. ہم امید کرتے ہیں عثمان صاحب آپ کے کوشچن کا جو آنسر جو ڈیلیور ہو گیا ہوگا. لائبہ اور ہمارے ساتھ حامد موجود ان سے بات کرتے ہیں. لائبہ کوئی کوشچن اور پوچھنا آپ نے؟ جی، خشکی اور پانی کے کچھ جانور حلال نہیں ہیں، ان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ ہاں جی. جو جن کو حلال نہیں فرمایا گیا، اصل میں تخلیق کے بہت سارے سبب ہیں. مثلا میں بطور مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے لیکن روئے زمین پر موجود ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کو ختم کرتے ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں. وہ مضر چیزوں کو ختم کرتے ہیں. یعنی یہ ایک سرکل ہے. آپ دیکھیں نا، جنگلات میں بھی ایسی ہے وہ چیزیں. اور ہمارے یہ جو فصلیں وغیرہ ہیں جی ان میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرندے آتے ہیں اور اس میں سے بہت ساری چیزوں کو چن کے تو اس کو کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تخلیق اس لیے فرمایا ہے کہ ایسی مضر چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں یا انسان سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو یہ ان کو ختم کرتی ہیں. اس کے اندر ٹھیک. اور بھی بہت ساری حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو ختم کرتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ اچھا، ہیں. ایک اور کوشچن ہے پیر صاحب، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اب کلچر بن چکا ہے، حلال اور حرام کی بڑی ویگ سی ڈیفینیشن ہے کہ اب ہر بچہ جو ہے اس نے اپنے پاس یہ اتھارٹی اور لائسنس لے لیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کہہ سکتا ہے. حالانکہ فقہا کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے پر ان کا بڑا وقت درکار ہوتا ہے. اس کے اوپر پوری اسٹڈی، کیس اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، پھر جا کر رائے قائم ہوتی ہے، پھر اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے. میں نے ایک ریسٹورنٹ کے اندر دیکھا، وہاں کچھ بچے بیٹھے تھے، دے ور ٹین ایجرز، مطلب 18-19 سال ان کی ایج تھی. اور ایک بچے کی داڑھی تھوڑی سی زیادہ تھی اور دوسرے بچے کی داڑھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. اور وہ جس کی داڑھی زیادہ تھی وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے چہرے پہ، تم حرام، یہ حرام ہے. اب یہ اتنے آسانی سے کہہ دینا، اور جس کو کہہ رہا ہے وہ بیچارہ محسوس کر رہا ہے اور وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میرے تو داڑھی آتی نہیں ہے. اس نے 2-3 دفعہ مینشن کیا لیکن اس کو کھاتے کھاتے اس نے 2-3 دفعہ ٹونٹ کیا. تو یہ لائسنس جو ہے یہ میرے خیال میں علماء کرام اور جو ہمارے فقہا ہیں یہ ان کے پاس ہی رہنا چاہیے. یہ ہر شخص جو آپس میں اس کو ڈیوائڈ نہ کرے، اس پہ ذرا تھوڑا سا کر دیجیے. اچھا، سب سے جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. ٹھیک. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں. اب اس کے بعد جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی حلت و حرمت کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اصول قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں، وہ حدیث طیبہ سے اصول لیے جاتے ہیں، اور اصول لینے کا ایک پیمانہ ہے ان مسائل سے استنباط کرنے کا، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صاحب علم کرے گا. وہ ایک اصول بیان کرتا ہے، اس اصول کے تحت جو آ جائیں وہ حرام ہیں اور جو نہ آئیں وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پیرزا احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ بچے بھی موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. حامد عامر ہمارے ساتھ موجود تھے، لائبہ طارق موجود تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ حلال اور حرام یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے لیکن تھوڑا بہت ہم بچوں کو سکھا پائے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا دوسرا سیگمنٹ روزہ اور صحت، ہیلتھ سیگمنٹ ہے جس میں آپ کی صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو اس وقت آپ کو سوٹ نظر آ رہا ہے، جو میرا آؤٹ فٹ ہے، یہ ہے اسپانسرڈ ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز. تو آپ اگر شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ کرتا وغیرہ، کچھ ویسٹ کوٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈین اسٹیون سے آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور آپ باہر نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ سٹور پہ جانا چاہیں تو کال کر کے سٹور پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں. ہوم ڈیلیوری بھی گھر پہ اس کی اویلیبل ہے. ڈاکٹر کی میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حنیف ناگرہ صاحب موجود ہیں. آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، ہیڈ آف میڈیکل یونٹ 4 DHQ اینڈ الائٹ ہاسپٹل. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک. آپ رمضان صحیح گزر رہا ہے؟ پہلا شو ماشاء اللہ بہت اچھا. سر ڈاکٹر صاحب آج جس ہم موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے. پیٹ کے امراض، تو خاص طور پہ اس کا بڑا تعلق ہے رمضان کے ساتھ، کیونکہ ہماری ڈائٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہماری کھانے پینے کی ٹائمنگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جن اوقات میں ہم یوزلی سوئے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، ان اوقات میں ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں،
اور جن اوقات میں ہم شام کی چائے پی رہے ہوتے ہیں ان اوقات میں ہم پکوڑے سموسے اور کچوری اور پتہ نہیں کیا کیا تناول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس بتا دیجیے گا, جب سڈن ہماری ڈائٹ چینج ہوتی ہے ہمیں ڈائٹ کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے, اپنے پیٹ کو بہتر سے بہتر رکھنے کے لیے کیا ڈائٹ سحری میں اور افطاری میں لینی چاہیے, اس پر بتا دیں. میں تھوڑا سا شاید بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو فاسٹنگ ہے یعنی کہ روزہ ہے یہ معدے کے لیے بہت مفید ہے. اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرچ بھی ہوئی ہیں. جیسے روزہ ہے اس کے ہر آرگن پہ افیکٹ ہیں, ہارٹ پہ ہے, شوگر پہ ہے, معدے پہ خاص طور پہ ہے, اور بندے کے اپنے بلڈ پریشر پہ, جسم پہ بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز کریں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹین میں بھی مہینے میں 3 سے 4 روزے رکھتے تھے. ایون جاپان میں معدے کا کینسر بہت کامن ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے ایک تھراپی کی ہے جس میں فاسٹنگ کو اور ایک گروپ بنایا جس میں فاسٹنگ کروائی گئی اور ایک گروپ جس میں روٹین تھی. انہوں نے دیکھا کہ وہ گروپ جس میں فاسٹنگ کی گئی ان میں انسیڈنس آف سٹامک کینسر بھی کم ہوا. اچھا, یس. سملرلی جو آپ کہتے ہیں کہ جو رمضان میں ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بہت الٹ جاتی ہیں. روٹین میں ہم ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کو کچھ کھاتے ہیں, پھر شام کو کھاتے ہیں, جبکہ رمضان میں ہم 2 وقت میں کھانا کھاتے ہیں, صبح سحری کرتے ہیں اور شام کو افطاری کرتے ہیں. یہ جو ہے نا, اگر اس کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے اپنا لے, رمضان میں بھی یا رمضان کے بعد بھی, یہ بہت ہی گولڈن طریقہ ہے کھانے کا. ڈائٹ کو اپنی بہترین کرنے کے لیے گولڈن چانس ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں پیر محل سے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, کون بات کر رہے ہیں؟ شہراز بات کر رہا ہوں سر, پیر محل سٹی سے. اچھا, میرے ہم نام بات کر رہے ہیں. شہراز بات کر رہے ہیں پیر محل سے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ صبح ٹائم کچھ ایسی غذا بتائیں جس کی وجہ سے معدے میں تیزابیت نہ ہو اور گیس وغیرہ نہ بنے, جس کی وجہ سے روزے دار کے سر میں درد نہ ہو. روزے دار کے سر میں درد نہ ہو تیزابیت کے حوالے سے. اس میں جو شاہ صاحب کا کوشچن ہے بہت اہم ہے. سحری میں ہمیں وہ غذا لینی چاہیے جو ہمیں بھوک بھی نہ لگنے دے اور زود ہضم بھی ہو, یعنی کہ وہ غذا جس کا اثر دیر تک بھی رہے اور معدے پہ بھاری بھی نہ ہو. جس میں ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ, جس میں ہماری چپاتی ہے وہ ہم حسب توفیق لے سکتے ہیں. دہی کا استعمال کریں کو بہت اچھی چیز ہے, اینٹی سائڈ ہے, ہاضمے میں بہتر ہے, اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم کوئی بھی اگر ہمیں میسر ہو ڈرائی فروٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ کوئی ممانعت نہیں کہ رمضان میں ہم ڈرائی فروٹ نہیں لے سکتے. اور دودھ کا استعمال ہے وہ اگر کرنا چاہیں تو شام کو کر لیں, لیکن سحری میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈرائی فروٹ سے پیاس نہیں زیادہ لگتی؟ نہیں, یہ کہیں کسی ریسرچ میں نہیں ہے کہ ڈرائی فروٹ سے آپ کو پیاس لگے. ٹھیک ہے. جو دہی ہے یہ ایک ایسی غذا ہے جو دہی اور لسی جو ہمارے گاؤں میں جو آج کل ہمارے ہیں یہ دونوں بہت اچھی ہیں. اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر درد ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھ لیں کہ بھائی صاحب کا کہیں بلڈ پریشر نہ ہو, وہ ایسی مرغن غذا کھاتے ہیں صبح, جیسے ہم کہتے ہیں مکھن بھی کھا لیں, پراٹھا بھی کھا لیں, ساتھ میں انڈا بھی لے لیں, اور ساری چیزیں پھر وہ بھاری ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ نمک بھی جاتا ہے اور غذا بھی بھاری ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم دیکھیں کہیں بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہوتا. جب کھانا کھانے کے فوراً بعد سو تو نہیں جاتے, اس میں یہ ضروری ہے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں کھانے میں آپ مناسب مقدار میں ہر چیز لیں. کاربوہائیڈریٹ ہے جس میں دہی ہے, لسی ہے, یا ہماری دوسری مناسب چیزیں جو ہم گھر میں عام استعمال کرتے ہیں وہ لیں. جو تلی ہوئی چیزیں ہیں جیسے ہم پراٹھا ہے اس کو کم سے کم لیں, اگر لینا ہے تو کم تلا ہوا ہو, تھوڑا اس کو مکھن لگا ہوا, گھی اور آئل جو کم لگائیں, اس کی کوانٹٹی کم کر لیں. اور کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے سونا نہیں ہے. ایک تو بہت اچھا ہے نماز پڑھ لیں, تھوڑی سی لائٹ واک کر لیں اور بیٹھ کے تھوڑی سی تلاوت وغیرہ کر کے پھر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے بعد اگر آپ سونا چاہیں تو سو جائیں, یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ بھی بتا دیجیے کہ جب آپ کی ڈائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے, obviously آپ کی ٹائمنگ ڈسٹرب ہوئی, آپ کی ڈائٹ ڈسٹرب ہوئی, تو کانسٹیپیشن کا کئی لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس میں پھر مشروبات یا کچھ پانی کا زیادہ استعمال کریں؟ دیکھیں, جو بندے کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ پانی کی اور غذا کی. پانی کی 2 سے 3 لیٹر ڈیلی ریکوائرمنٹ,
یہ ہم نے 24 گھنٹے میں پوری کرنی ہے. سملرلی ہمارے بدن کو جو ہمارے جسم کو کیلوریز چاہیے یہ 2 سے 3 ہزار ایک نارمل بندے کو چاہیے. اب ہم نے اس حصے سے تقسیم کرنا ہے کہ ہم نے صبح بھی کھانی ہے اور رات کو بھی کھانی ہے. جو آپ کا کانسٹیپیشن ہے، کانسٹیپیشن اس وقت ہوتی ہے جب ہم فائبر ڈائٹ نہیں لیتے. فائبر آگ لیں گے جس میں ہمارے شام کے ہماری جیسے روٹین ہے، ہم افطاری میں فروٹ لے سکتے ہیں. فروٹ میں ہمارے ہاں آج کل اتنے مہنگے نہیں ہیں، کیلا ہے، سیب ہے، امرود ہے اور دوسرے فروٹ ہیں، ان کی ہم چاٹ بنا کے لیتے ہیں. وہ ایز اے فائبر کام کرے گی، وہ بہت اچھی ہے سوائے کہ ہم تلی ہوئی چیزیں کھائیں. صبح میں جو لوگ ایسے کرتے ہیں کو دہی میں اسبگول کا چھلکا ہے، بہت اچھی چیز ہے، قبض بھی نہیں ہونے دیتا، وزن بھی بڑھنے نہیں دیتا اور بھوک میں بھی فائدہ مند. ویسے کانسٹیپیشن اگر ہو تو آپ جو ہے وہ سحری کے اوقات میں دہی میں اسبگول کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت اچھی اگر وہ قبض کے پرابلم نہ بھی ہو میرے خیال میں تب بھی وہ بہت اچھا ہے. یس ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے جھنگ سے. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا لائن ڈراپ ہو گیا. اچھا اس کی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. پیٹ جو ہے وہ جڑا ہے آپ کے کھانے سے. ٹھیک ہے، موٹاپا بھی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور بجائے اس ماہ رمضان کو ایک گولڈن چانس سمجھ کے اپنی ڈائٹ کو بہترین کرنے کے لیے لوگ اپنی ڈائٹ اور زیادہ مزید خراب کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا تھوڑی سی گائیڈ کر دیجیے گا کہ ڈائٹ کو ہم نے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینے سے ہٹ کے ایک 12واں مہینہ ایک چانس دیا ہے کہ اس میں ہم کھانا پینا کم کریں، لیکن اسی مہینے کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گروسری سٹورز بھرے ہوتے ہیں، لوگ کیچپ خرید رہے ہیں اور وہ سموسے بنانے کے لیے اور ریسیپیز بن رہی ہیں اور مختلف جو ڈشز ہیں اس کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، ٹرائی کیا جا رہا ہے اور نہ صرف دسترخوان کے اوپر ان کو سجایا جا رہا ہے بلکہ یہ سوچ لیا جاتا ہے پہلے دعا سے پہلے کہ کون کون سی ڈش کو پہلے ٹرائی کرنا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ذرا گائیڈ کر دیجیے گا کہ موٹاپا کم کرنے کا یہ بیسٹ انٹرمیڈیٹ ڈائٹ پہ آپ ہیں 1516 گھنٹے. یہ جو آپ نے کہا ہے شراز بھیا کہ اس میں جو دس از اے گولڈن چانس ٹو کٹ ڈاؤن دا ویٹ، یہ جو فاسٹنگ ہے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں وزن کم کرنے کے لیے سال میں ہمیں ملتا ہے. روزے کے جو فائدے ہیں ہمیں اٹھانا چاہیے. اس کے جو فائدے ہیں، ایک تو میں وزن اس کے ساتھ آپ کو سارا خوراک کے بتا کہ روزے کے جو فوائد ہیں ہماری ہیلتھ پہ، اگر ہم روزے میں 12 سے 15 16 17 گھنٹے فاسٹ کرتے ہیں تو ہمارے معدے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. ہمارے جو ڈیٹاکسیفائنگ ایجنٹس کے طور پہ جو ہمارے زہریلے مادے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں. اگر ہم مرغن چیزیں استعمال نہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم اگر 4 سے 5 کلو گرام وزن کم کر لیں تو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. اچھا اسی پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جام سے. وعلیکم السلام سر. شہباز اسلام. جی شہباز اسلام، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو سر مجھے بہت عرصے بھوک نہیں لگتی مجھے، اس کے بعد میں وال بہت ابھی جھڑ رہے ہیں پھر کچھ دنوں سے، ایک ماہ سے. بھوک نہیں لگتی؟ ہاں بالکل بھوک لگتی بھی نہیں ہے، میں دل بھی نہیں کرتا کھانے کے لیے. اس کے بعد پانی سے تھوڑا سا پی لیتا ہوں تو میرے وال بہت جھڑ رہے ہیں. جب میں کنگھی کروں یا والوں کو ہاتھ لگاؤں نا اتنے میں وال کافی سارے ہاتھ میں وال آ جاتے ہیں. بال بھی ٹوٹ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ کوشچن پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ آپ کو بھوک جو نہیں لگتی یہ رمضان سے پہلے بھی مسئلہ ہے، جب بھوک کے ساتھ اور بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جی نہیں سر نا میں بھی پہلے کچھ دن پہلے نا پہلے میں نے پکی کھائی تھی موٹے ہونے والی. اس کے بعد ہی میرا خراب ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد ہی میرے وال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں. چھوڑ دیجیے اب. ہاں یہ جو ٹھیک ہے آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے. آپ نے جو طریقہ علاج چنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارے ہاں پھکیاں یا گولیاں یا کیپسول ہیں ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ہوتا ہے. ہمارے اکثر جو نان کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں یا عطائی ہیں یا حکیم ہیں اس میں ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں یہ میں کمزور ہو گیا، میرا جسم نہیں بڑھتا، مجھے بھوک نہیں لگتی. وہ ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں جیسے اسٹیرائڈ ہیں. جیسے آپ نے اشتہارات میں بھی دیکھا ہوگا کہ جی چہرے کے ڈنٹ نکالیے، پچکے ہوئے گال باہر نکالیے، اس میں وہ آپ کو اسٹیرائڈ دے دیتے ہیں. جسم تو آپ کا چہرہ تو چاند جیسا ہو جاتا ہے لیکن آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈ انڈیوسڈ گیسٹروپیتھی ہے، اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں جو معدے پہ اثر کرتی ہیں. اچھا یہ جو اسٹیرائڈز ہے یہ پھکی وغیرہ میں بھی استعمال؟ یس، ہمارے ہاں اس کا استعمال بہت طریقوں سے ہوتا ہے.
پھکی میں ملا دیتے ہیں، کیپسول میں دے دیتے ہیں، گولیاں بنا دیتے ہیں، یا آپ کبھی سٹور سے کہیں کہ یہ درد کشٹ وہ اپنے طریقے سے دے دیتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں مریض، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اتنی سخت دوائی درد کی دے دی، یہ بھی دے دے درد، میں ایک تھوڑی سی گولی کھاتا ہوں، چھوٹا سا کیپسول لیتا ہوں، میرا درد ہٹ جاتا ہے. اس کو ہم میجک ڈرگ کہتے ہیں شراز بھیا. یہ جو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، آپ چھوٹی سی ایک گولی لے لیں، وہ اس کو اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ اس کی حلیے کو بدل دیتے ہیں، کہیں یہ پہچان نہ لیں کہ یار یہ گولی یہ اسٹیرائڈ ہے، یہ تو پتہ چل جائے گا اسٹیرائڈ. اس کو سفید رنگ کے کیپسول میں اس کو پاؤڈر کی پکی کی شکل دے دیتے ہیں تاکہ جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے، آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. لیکن ایٹ دا لانگ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، آپ کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں، سینٹرل اوبیسٹی ہو جاتی ہے، پیریفل ویسٹنگ، ٹانگیں بازو پتلے ہو جاتے ہیں، میدا بھوک نہیں لگتا. جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ بھوک نہ لگنے کی میں نے ہی پھکی لی تھی کہ تھوڑا سا موٹا ہو جاؤں، اس سے یہاں یہ کمزوری ہے. تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تو وہ آپ کو ایسی دوائیاں ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں، آپ کو بھوک بھی لگے گی اور آپ کا میدا بھی جلن جب سوزش نہیں کرے گا. تو کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. افطار یا سحر میں اکثر جیسا مجھے کچھ فیل ہوا 2-3 دن پہلے، مجھے لگا جیسے ہاضمہ نہیں ہوا، تو میں نے کولڈ ڈرنک جو ہے وہ لی ہے، وائٹ کولڈ ڈرنک میں نے لی ہے سحری میں، سحری ختم ہونے سے اذان سے پہلے. تو کیا جو افطار میں یا جو سحری میں جو ہے کولڈ ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کولڈ ڈرنکس جو ہے نا، ہمارے جو لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں جی میں لیتا ہوں، اس سے مجھے ڈکار آ جاتا ہے، میری گیس ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ان کا استعمال اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا دوسرا سیگمنٹ اس وقت جاری ہے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ براجمان ہیں، ڈاکٹر حنیف ناگرہ میرے ساتھ موجود ہیں. گفتگو چل رہی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب نیند کے حوالے سے کہ اکثر لوگ سحری کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، کچھ لوگ سحری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی بہت واک کرتے ہیں یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنے کے بعد سوتے ہیں، اور کچھ لوگ سوتے ہی نہیں. سب سے بیسٹ وے کون سا؟ سب سے بیسٹ وے جو ہمارے سیٹ اپ میں ہے، کچھ لوگوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، کچھ بزنس مین ہیں، آج کل تو بزنس چلو بند ہے، لیکن آئیڈیلی سحری کے بعد ایک ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے نماز فجر ہے، وہ پڑھنی چاہیے. نماز فجر کے بعد اگر ہو سکے ہلکی پھلکی، بہت زیادہ نہیں، گھر میں ہی بندہ اپنے لان میں یا کمرے میں 5-7-10 منٹ واک کر لے، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر لے. جو کہتے ہیں صبح کا قرآن اور شام کا قرآن پڑھنے میں بہت فضیلت والا ہے. تو ہمیں کھانا کھانے کے ہم سحری جو کھاتے ہیں وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اس میں کھانے کی مقدار ہم یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن بھر ہم نے کچھ نہیں کھانا، اس وقت ہم کھا لیں. اور کچھ لوگ بالکل اسی وقت سو جاتے ہیں. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ معدے کی جو ہے اس پہ برا اثر ہوتا ہے. وہ جو کھانا ہمارا ہوتا ہے وہ اوپر کو آتا ہے، جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں، گیسٹرو ایسوفیگس ڈیزیز. تو آئیڈیل یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ نہ سوئیں، روٹین کی ایکٹیویٹی کر لیں، قرآن شریف پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، واک کر لیں، اور اس کے بعد سو جائیں. اور اس کے بعد سونے کے بعد آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوں گے، وہ سو کے اپنے دفتر میں جہاں جا سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا آپ کو سونا نہیں چاہیے. اچھا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر کھانے کے بعد سو جائیں. ہاں یہ روٹین میں، لیکن میجورٹی ہماری اسی پیٹرن کو اپناتی ہے. یہ روٹین میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ رات کو آئے، لیٹ آئے، بزنس مین آیا 9 بجے 10 بجے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہی سو گیا، دودھ پیا سو گیا. اس سے جو ہوتا ہے جو معدے کے امراض ہیں یہ بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا کھانا اور رات کو اوپر کو منہ میں آ جاتا ہے، یا ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب جب سے ہے میرا موٹاپا بہت ہو گیا، یہ ایسے ہی تھا میں پہلے ٹھیک تھا، میں ایسے ہوں مجھے شوگر ہو گئی ہے. یہ بہت اہم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد سوئیں. اچھا ایک نارمل ڈاکٹر صاحب ایک نارمل ایج کا 30 to 35 اور 40 ایج یا جو بھی لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ افطار میں اکثر لوگ پسند کرتے ہیں کہ کچھ مرغن غذائیں، کچھ کھانا بنا ہو، ساتھ میں کچھ پکوڑے سموسے بھی ہوں، اور کچھ چٹپٹا ساتھ میں چاٹ ہونی چاہیے. اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن ابھی ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی سر میں انم بات کر رہی ہوں، جنگ سے بات کر رہی ہوں. جنگ سے بات کر رہی ہیں انم جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے پریگنینسی ہے،
سر 1.5 ماہ سے، اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے پائلس کا بہت زیادہ پرابلم ہے، اچھا، ہیمرائڈز کا، تو اس کے متعلق میں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا تھا کہ میں اس کے لیے کیا مطلب ٹریٹمنٹ کروں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ انم. جی انم، پریگنینسی کے جو پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں ہمیں تقریباً ہر قسم کی دوائیوں سے بچنا چاہیے انٹل اپٹل کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہ ہو. آپ کو قبض ہے، آپ اس کے لیے سب سے زیادہ ہے فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. اگر آپ فروٹ کھائیں گی، ویجیٹیبلز کھائیں گی، یہ فائبر ڈائٹ ہوگی، یہ آپ کو قبض نہیں ہونے دے گی. ہیمرائڈز ہوتا کیا ہے کہ ہم جب قبض ہوتی ہے تو ہم سٹین کرتے ہیں، یعنی پخانہ کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں. جب زور لگاتے ہیں جو پخانے کی جگہ پہ نالیاں ہیں وہ پھول جاتی ہیں. بار بار ایسے کرنے سے وہ جو خون کی نالیوں کی دیوار ہے وہ پتلی ہو کے پھٹ جاتی ہے اور پھر خون باہر آتا ہے. تو سب سے اچھی ریمیڈی جو ہیمرائڈ سے بچنے کی ہے وہ ہم قبض نہ ہونے دیں. قبض نہ ہونے کے لیے ہمیں فائبر ڈائٹ جس میں فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، اسبگول کا چھلکا ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے قبض کو روکنا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری ہیمرائڈز جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کو قبض کیسی ہے، کہ آپ کے ہیمرائڈز ہیں وہ آپ کے جو ہیں موقع سے باہر آتے ہیں جس کو ہم وینے کہتی ہیں یا بھی چھوٹی ہیں. اسے آپ پریگنینسی کے بعد اس کا علاج ہے کہ اس کے ہم سکلیرو تھراپی اس میں انجیکشن لگا دیتے ہیں یا اس کی ہیمرائڈیکٹمی کروا دیتے ہیں. لیکن آئیڈیلی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ قبض نہ ہونے دیں. اگر قبض سے آپ بچ جائیں گی تو آپ بواسیر سے بچ جائیں گی. اور پریگنینسی کے پہلے 3 ماہ میں کوشش کریں دوائیاں کم سے کم لیں جو نیچرل اللہ تعالیٰ نیچرل طریقے سے قدرتی طور پر جس طرح آپ اس کو کیور کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بلقیس جنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلقیس، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام سر. یہ کہ میں صبح روزہ رکھنے کے بعد جب اٹھتی ہوں تو میرے اندر حلق سے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے وامٹنگ ہو رہی ہے اور ریشہ اتنا زیادہ نکلتا ہے جیسے میری جان نکلنے کو ہوتی ہے. اچھا، یہ کس وقت ہوتا ہے آپ کو؟ صبح روز اسی طرح ہوتا ہے. صبح فرسٹ ٹائم. صبح سحری رکھ کے جب آپ سو جاتی ہیں اس کے اٹھنے کے بعد؟ نہیں، سونے سے پہلے جب میں یعنی کہ نیند سے اٹھتی ہوں نا سحری رکھنے سے پہلے اس وقت. اچھا، سحری رکھنے سے پہلے یہ ہوتا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ وہی مسئلہ ہے کہ ہم افطاری میں کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، مرغن چیزیں ہوتی ہیں جس میں سموسا، پکوڑا، جو چٹپٹی چیزیں ہیں اس میں ہمارے معدے کی ایسیڈیٹی تذابیت بڑھ جاتی ہے. وہ تذابیت آپ کے منہ میں بھی اور سارے معدے کو سر جکڑ دیتی ہے. تو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ ایسی خوراک افطاری میں استعمال کریں جو زود ہضم ہو، جو جلدی ہضم ہو جائے. جیسے اب فروٹ ہے، فروٹ میں بھی ہم جو کرتے ہیں نا چاٹ بناتے ہیں ان میں مسالہ جات ایڈ کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کو صرف فروٹ ہی رہنے دیں کہ ہم کاٹ لیں سیب کو، امرود کو، کیلے کو، ساری چیزوں کو، اور اس میں چٹپٹی چیزیں نہ ڈالیں، وہ بہتر ہے. سملرلی ہم دودھ کا استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے، تراویح سے پہلے کر لیں تاکہ 2 گھنٹے آپ کو مل جائیں، ہضم ہو جائے. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہ مجھے ریشہ بھی ہے تو ریشہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایسیڈیٹی کی پریزنٹیشن ہے وہ 3-4 قسم کی ہوتی ہیں. اچھا، ایک جیسے بلقیس باجی نے ابھی بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ریشہ ہے، وومٹ ہو رہی ہے، ریشہ ہوتا ہے. کہیں کسی کو معدے میں جلن ہوتی ہے، کہیں کو ڈرائی کاف بھی ہوتی ہے. ان کو تو وہ ریشہ آتا ہے نا، کئی کو وہ ہوتا ہے. یہ ریفلیکس ہوتا ہے کہ جو کھانا ہے وہ اوپر کو آتا ہے، اوپر آ کے جیسے یہ اوپر والی نالی میں اریٹیٹ کرتا ہے. وہ بندہ سمجھ میں یہ ریشہ ہے، لیکن وہ ہوتا ہے ریفلیکس ہے کھانے سے تذابیت. وہ کھانا اوپر کو آتا ہے، بندہ سمجھے کہ مجھے معدے میں ریشہ ہے. سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ اس میں اوور لیپ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو مائلڈ سا سانس کی بیماری ہو، اس میں بھی یہ ریشہ آ سکتا ہے. لیکن تذابیت ختم کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اچھی غذا جس میں مرغن چیزیں ان کو چھوڑیں، اور ساتھ میں آپ سونے سے پہلے دودھ لے لیں 2 گھنٹے پہلے تاکہ تذابیت ختم ہو، اور پھر سوئیں. اگر پھر بھی آرام نہیں آتا پھر کسی معالجے سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ریسپیریٹری پرابلم تو نہیں ہے جو ریشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سانس کی تکلیف. اچھا ڈاکٹر صاحب، سحری اور افطاری میں خاص طور پہ جو لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو سحری میں بھی ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد جب تھوڑا سا واک کر رہے ہوتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے، ساتھ ہی 1 جگ پانی کا بھی لیا. اور افطار جب ہوتی ہے تو ہم نے افطار کا شروعات یہ کھجور کھائی، اس کے بعد یا تو پانی پی لیا یا تو روح افزا وغیرہ جو بھی کچھ آپ نے بنایا مشروبات جو ہے اس کا استعمال کر لیا. تو پانی پینے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے افطار اور سحر میں؟ پانی جو ہم پہلے اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو روٹین میں نارمل پرسن کو 2 سے 3 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
جہاں اس میں ایکسیپشن یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ دھوپ میں کام کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے اس کی مقدار پانی کی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے افطاری اور سحری کے درمیان یہ 2 سے 3 لیٹر پورا کرنا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت ہی لے لیے 3 4 5 گلاس اکٹھے روح افزا بھی پی لیا, شکنجبین بھی پی لی, ساتھ میں دودھ سوڈا بنا لیا, ملک شیک بھی ہوتا ہے, ملک شیک بھی ہو گیا, تو آپ کا معدے پہ سٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیڈیل ہے کہ مناسب طریقے سے پانی پئیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت اچھے دوست نے بتایا کہ ڈاکٹر کہ میں اپنی بوتل رکھ لیتا ہوں, جتنا میں افطاری میں 1-2 گلاس لے لیے پھر میں نے اپنی بوتل رکھ لینی ہے. میں بھی بوتل رکھتا ہوں اپنے ساتھ, تراویح میں ساتھ لے جاتا ہوں, ساتھ ساتھ تھوڑا آپ نے دیکھ کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ میں نے یہ سحری تک اپنا 3 لیٹر پورا کر لیا. یہ ہمارے پاس 6-7 گھنٹے ہیں. اب 6-7 گھنٹے میں ہم نے 3 لیٹر پینا ہے. اس میں 5 سے 6 گلاس بنتے ہیں, اس میں 2 گلاس افطاری میں ہو جائیں, 2 گلاس درمیان میں بندہ لے لیتا ہے, 2 گلاس سحری میں, یہ ہمارا پورا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جھنگ سے ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ ہم جھنگ سے بات کر رہے ہیں. جی جی, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ہم نے پوچھنا بھی ہے نا, پیٹ میں بات بھی رہتی ہے, معدہ میں گیس بہت ہو جاتی ہے, کوئی چیز کھائے نہ کھائے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے. خالی معدہ ہو یا نہ ہو, کوئی چیز پانی پی لینا وہ زیادہ اس سے گیس ہونے لگ جاتی ہے. یہ افطار کے وقت میں ہوتی ہے زیادہ یا سحری میں ہوتی ہے؟ نہیں, یہ آگے پیچھے بھی ہوتی ہے, اور افطار کے وقت ہم ویسے بھی تھوڑا سا کھانا بھی کھاتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں کھاتی, زیادہ تر پانی پیتے ہیں, اس وقت بھی ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ صرف رمضان میں آپ کو پرابلم ہے یا رمضان سے پہلے بھی تھا؟ جی رمضان سے پہلے بھی تھا, لیکن رمضان میں اب یہی ہے اب پیٹ خالی رہتا ہے نا سارے دن, کچھ جب پانی پی لیتے ہیں نا اس وقت یہ. ٹھیک ہے, تھینک یو. پیٹ میں درد, پیٹ میں درد, یہ چیزیں جیسے ان کو بتایا جن کو مسئلہ جو ہے رمضان سے نہیں ہے, رمضان سے پہلے بھی ہے, یہ ان کو تذابیت کا مسئلہ ہے. اس میں ان کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی, تھوڑا سا ریگولر ایکسرسائز کریں, مناسب ڈائٹ لیں جس میں مرچ مسالہ اور ایسی چیزیں جو اسپائسی ہیں ان کا کم استعمال کریں. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہوتی تو ان کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, دیکھیں کیا مسئلہ ہے کہ ان کو تذابیت ہے یا کچھ اور چیز. کیونکہ جیسے نے مینشن کیا کہ میں کچھ کھاؤں یا کچھ نہ کھاؤں, اس لیے پیٹ میں درد رہتا ہے, یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کچھ پرانا مسئلہ ہے. اور اس میں ساری چیزیں ہیں, لائف سٹائل ہے, ڈائٹ ہے, اور ایٹ دا اینڈ شی شوڈ کنسلٹ ہز ڈاکٹر تاکہ اس کو دیکھے اس کے لیے کیا ریمیڈی بہتر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی بچوں میں یہ بیماری بڑی کامن ہے کہ ان کو اکثر بھوک نہیں لگتی, تو کیا یہ پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہاں, پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچے کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے چہرے کی رنگت جو ہے نا وہ آپ کہیں گے کہ پیلی ہو جاتی ہے. اگر اس کے ناخن دیکھیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ناخن بیٹھ جاتے ہیں جیسے سپون, چمچ کی جیسے اندر سے چمچ ہوتا ہے وہ ہو جاتے ہیں. اور بچے اکثر رات کو بے آرام ہوتے ہیں کہ جی کھجلی وغیرہ کرتے ہیں, یا ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بچے کے پیٹ سے کیڑے نکلے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے ورمز ہم نے دیکھے ہیں, جب بڑے ورمز ہی بعض دفعہ نکل آتے ہیں تو اس میں یہ منہ اور پیٹ میں درد ہوتا ہے. بعض دفعہ بھوک لگتی ہے, بعض دفعہ نہیں لگتی. بچے کھاتے بھی ہیں تو لیکن وہ ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے جب وہ کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھاتے. تو اس میں اس کا تو بہت اچھا علاج ہے ایک, اگر ہم دیکھیں وہ ریمیڈی ہے, اس پہ تو ہم ایسے نہیں بتا سکتے. جو ہے ایک ہی دوائی ہے جس میں ہم پہلے سٹول کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس میں ورم آ جائیں یا ان کے ایگز آ جائیں تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ بچے کو یہ چیزیں ہیں. ہمارے دیہات میں جہاں پہ پانی ابھی تو میرا خیال ہے کافی اچھا کچھ ہو گیا ہے, پہلے دیہات میں ہوتا تھا کہ یہ کہ کنویں سے یا باہر سے پانی, یا ہاتھوں کی صفائی نہیں ہوتی, یا سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ کو دھو کے نہیں کھاتے تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں تو بہت اچھا علاج ہے, سنگل سیرپ ہے جس میں ہم 1 چمچہ صبح شام ویرماکس کا دے دیتے ہیں, 3 دن کے لیے دے دیتے ہیں, پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں تھوڑا سا اس بچے کی ڈائٹ کو امپروو کرنا چاہتا ہے. اکثر ہمارے ہاں خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ بچوں میں یہ ورم انفیسٹیشن ہے. اچھا ہاں, ورم انفیسٹیشن ہے جو خون کی کمی بھی یہ جو ورم ہوتے ہیں جو خون چوستے ہیں اندر. اچھا ہاں, ورم انفیسٹیشن از اے موسٹ کامن کاز آف انیمیا ان آور سیٹ اپ along with ڈائٹری. کچھ لوگ ڈائٹ کم لیتے ہیں, جو اچھی ڈائٹ میں ان میں خون کی کمی ہوتی ہے, کہ ان میں خون کا کس کے نقصان ہوتا ہے, جیسے بواسیر میں ہے, جب پخانے میں یا کسی اور راستے سے خون جایا. لیکن ورم انفیسٹیشن
کیڑے جو پیٹ میں ہیں ون آف دا موسٹ کامن کاز آف انیمیا ان پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جنرل کوشچن ہمارے ویورز کو بتا دیجیے گا کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو، اپنی قوت مدافعت کو جو کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے شراز بھی ہے اس میں. اچھا، اس کے کوشچن کا جواب آپ بعد میں دے دیجیے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. میں خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ میرے کوشچن کا جواب دیں. میں آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں. کمیونٹی ایک اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دفاع کے لیے چیز دی ہے. جیسے کوئی سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، وہ اس سے حفاظت کرتا ہے اپنے ملک کی، اپنی جان کی. سملرلی اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسا نظام جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، امیونٹی ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں بندے کی اگر امیونٹی اچھی ہوتی ہے تو وہ اکثر جراثیم کو بھی ختم کر دیتا ہے. جیسے ٹی بی ہے، اگر بندے کی امیونٹی اچھی ہے، انفیکشن ہوتا ہے بھی اس کو کنٹرول کر کے ختم کر دیتا ہے. جیسے یہ ہمارا آج کل کووڈ-19 ہے، اس میں بھی اگر کسی کی اچھی امیونٹی ہے، ینگ ہے، تو اس میں بھی اللہ کا شکر ہے اس کو نہیں. جس کی امیونٹی کمپرومائزڈ ہوتی ہے، تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اولڈ ایج میں ہے، جو اور ڈیزیزز ہیں ان میں یہ زیادہ حملہ کرتا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے لائف سٹائل، زندگی میں تبدیلی. ریگولر ایکسرسائز از مینڈیٹری ٹو بوسٹ اپ دا امیونٹی. نمبر 2، نارمل بیلنس ڈائٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز لیں، مناسب مقدار میں لیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. نمبر 3، کہ ہم نے اپنے لینے کیا ہے، کس وقت کیا لینا ہے. نمبر 4، صفائی، جو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے ہیں. ہم اپنی امیونٹی کو کیسے کم کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط چیز کھاتے ہیں، انفیکشن ہوتا ہے تو ہماری قوت مدافعت کم ہوتی ہے. وہ بیماری بھی آ گئی، ساتھ میں جو اپرچونسٹ، جو موقع پرست جراثیم جسم میں ہوتے ہیں وہ بھی حملہ کر دیتے ہیں. وہ اس لیے ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے ہم نے اس کو صحیح طریقے سے رکھنا ہے. لائف سٹائل ماڈیفکیشن، ریگولر ایکسرسائز، بیلنس ڈائٹ. اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ رمضان، روزے، یہ بھی اس سے بھی امیونٹی جو ہے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ کووڈ-19 آیا ہے وہاں پہ ہمیں موقع دیا کہ امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکیں. یس، ہم اپنے جو فاسٹ کرتے ہیں اس سے ہماری اوبیسٹی کم ہوتی ہے، ان سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، ان میں ہمارا معدہ صحیح ہو جاتا ہے، ڈیٹاکسیفائنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، اس سے ہماری شوگر کنٹرول ہوتی ہے. شوگر ہونے کا انسیڈنس، یہ ایک سٹڈی ہوئی جس میں ہے کہ شوگر ہونے کا انسیڈنس ہے فاسٹنگ سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سلیم روزرا سر، بکھر سے بات کر رہا ہوں. بکھر سے سلیم صاحب. جی سلیم صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ ہے کہ پینکریاٹک کی میری وائف کو ہے تکلیف پینکریاٹک کی. سر وہ لب سوزش کر جاتا ہے، ٹرائگلسرائڈ زیادہ ہیں اس کے اور کولیسٹرول بھی زیادہ بنتا ہے. جی ٹھیک ہے، کیا روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی ان کا جو ہمارے دوست بکھر سے بول رہے ہیں پینکریاٹائٹس کا بتا رہے ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپ آف انفیکشن آف پینکریاٹائٹس. ایک ہوتا ہے ایکیوٹ پینکریاٹائٹس، ایک ہوتا ہے کرونک. ایکیوٹ ہوتا ہے ایک دم سے کسی کو ہو جاتا ہے، پھر ایکیوٹ کے بعد کرونک پینکریاٹائٹس چلتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں شراز بھیا. ایک تو جیسے یہ مرگن غذائیں ہیں، جسم میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہے، یا کسی کو گال سٹون ہے، پتے میں پتھریاں ہیں، یا ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم الکوہل کا یوز نہیں کرتے، وہ بھی پینکریاٹائٹس کی وجہ بنتی ہے. یا اسٹیرائڈ جو استعمال کرتے ہیں یہ پینکریاٹائٹس کی کاز بنتی ہے. پینکریاٹائٹس اگر اے سمپٹومیٹک ہے، اگر علامات نہیں ہیں تو اس میں تو روزہ فائدہ مند ہے کیونکہ مرغن غذائیں کھانے سے یہ پریسپٹیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اور کوئی پرابلم نہیں ہے میری بہن کو، وہ نارمل غذا لے کے روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنا ایک اچھا سا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں کہ اس کے پینکریاٹ کی نوعیت کیا ہے. جو پینکریاز ہے لبلبا ہے اور اس میں سے دوسرے انزائم بھی نکلتے ہیں، ایک تو انسولین کو کنٹرول کرتا ہے، دوسرے نظام میں اس کا بہت اچھا رول ہے. اس میں بعض دفعہ اگر ایکیوٹ پینکریاٹائٹس ہے اس کے بعد ایک سسٹ بن جاتی ہے جس کو ہم سوڈوسسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے، جب کوئی سرجیکل پرابلم نہیں ہے، جب کوئی ایکیوٹ کمپلیکیشن نہیں ہے تو میرا خیال ہے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر حنیف ناگرا، پروفیسر آف میڈیسن، ہیڈ آف میڈیکل یونٹ 4 DHQ اینڈ الائٹ ہاسپٹل. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خندہ پیشانی سے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں.
آپ کا بہت شکریہ. ایک بہت ہی کروشل معاملہ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تو آج ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. میں بھی اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. سید تجمل شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صابر سردار صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے ججز صاحبان ہیں. ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو کہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے نعتیہ کلام جو ہیں وہ ہمارے ججز کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کو جج کیا جاتا ہے. ان کی آواز, ان کی باریکی, ان کی نوک پلک دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. 3 کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں. 3 کنٹیسٹنٹ میں سے 2 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں شامل ہو جاتے ہیں, جبکہ 1 کنٹیسٹنٹ جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. اور لیکن آج میں نے صابر سردار صاحب تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا, تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور آپ کو تھوڑا سا ٹاسک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تھوڑا سا کٹھن مل چکا ہے ہماری طرف سے. اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کو آج 3 نہیں 4 کنٹیسٹنٹ ملیں گے اور ان 4 کنٹیسٹنٹ میں سے آپ کو 3 کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگے. امید کرتے ہیں کہ 3 ہی سلیکٹ ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ جو ہیں ان کی آواز اس قابل ہوگی کیونکہ نعتیہ کلام جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے. نعت جس طرح سے صابر سردار صاحب کہتے ہیں کہ نعت جو ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے. آواز جس کے اوپر ہمیں بٹھایا گیا ہے وہ جج کرنی ہوتی ہے کہ آواز کیسی ہے. تو ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. حافظ احسن یامین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ رب العالمین. کون سی نعت سنائیں گے آج؟ ایسا تجھے خالق نے طرح. بسم اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز. حافظ احسن یامین ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ میں اپنے ججز صاحبان کی طرف جانے سے پہلے بتا دوں کہ میرے ایک دوست تھے جو کہ بڑی اچھی نعت پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا لیکن وہ اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ کیونکہ اور بھی بہت زیادہ کمپیٹیٹر تھے تو کمپیٹیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھے, ان کی آواز بہت اچھی تھی تو کمپٹیشن میں اس طریقے سے جیت نہیں پائے تو ایلیمینیٹ ہو گئے. ایلیمینیٹ ہونے کے بعد لیکن وہ پھر بھی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ نعت اور کلام جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں. پھر ایک موقع ایسا زندگی نے ان کو دیا کہ وہ بطور جج جو ہے وہ ایک کمپٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ باقی پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ جج کر رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع, اپرچونٹیز اور چیلنجز دیتا رہتا ہے. اب اس میں جو ہے اگر کوئی ایلیمینیٹ ہوتا ہے تو وہ یہ دل برداشتہ ہو کے نہ جائے کہ یہ آخری پلیٹ فارم تھا, اس کے بعد اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملے گا. ہزاروں رستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں اور ہمیں دل نہیں ہارنا چاہیے. ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے کرج جو ہے اپنے اندر رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنا کر رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کے موقع بھی بہت سارے دے گا. تو ججز کی طرف رخ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں حافظ صاحب کی آواز کیسی لگی. صابر سردار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیسی لگی حافظ صاحب کی آواز؟ لڑکے نے بہت اچھا پڑھا ہے, آواز اچھی ہے. دراصل شراز بھائی جس طرح یہ نعت ہم نے سنی ہے, ہم سنتے ہیں روزانہ, پڑھتے ہیں, جنہوں نے پڑھی ہے, جن لوگوں نے اس نعت کو پڑھا ہے, اگر تو ویسے بھی پڑھ دی جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے. لیکن آواز بچے کی اچھی ہے, لیکن جب انہوں نے انترا کہا ہے اس میں تھوڑا سا سر سے ہٹے ہیں یہ. اچھا ویسے بھی پڑھ دی جائے تو وہ بات ہے, تو مطلب ویسے ہی پڑھی ویسے بھی پڑھ دی جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ٹیونے, یہ کلام, یہ ان لوگوں کا پڑھا ہوا کلام ہے جو نعت خواں مانے جاتے ہیں, کہلوائے جاتے ہیں, دنیا میں وہ فیمس ہیں. تو پھر آپ کہا کرتے ہیں کہ جو جیسی نعت پڑھی گئی ہے اگر ویسی کی پڑھ دی جائے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی وہ بھی, لیکن وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے اپنے تئیں بھی کچھ ہونا چاہیے جس سے دوسرا آدمی متاثر ہو. لیکن یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے نا, کسی کو کاپی کرنا بھی, یہ کاپی کرنا بھی ٹیلنٹ ہے, لیکن اپنے تئیں اگر کچھ ہو تو پھر وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ اچھا پڑھا انہوں نے, آواز ان کی اچھی ہے, لیکن جب انہوں نے پہلا انترا کہا ہے وہاں یہ سر سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. سید تجمل شاہ صاحب آپ بتائیے گا کیسی لگی حافظ صاحب کی آواز؟ جی صابر صاحب نے بالکل درست فرمایا جی کہ کلام بہت اچھا تھا. جی بہت اچھا سلیکٹ کیا کلام بچے نے, اور جتنا اعلیٰ کلام تھا اس لیول پر
نہیں پڑھ سکا، اس میں کمی بیشی تھی، مزید پریکٹس کی ضرورت ہے، اور سیکھیں گے بیٹا تو اور بہتر ہو جائیں گے اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے۔ چلے کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ تیسرا سیگمنٹ جاری ہے۔ ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ نعت پڑھ چکے ہیں، ججز نے ان کے ریمارکس بھی دیے ہیں۔ سیکنڈ کنٹیسٹنٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوب سیالوی سے بھی نعت سنتے ہیں کہ وہ کیا کلام جو ہے وہ پڑھنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ایوب، کیا پڑھیں گے؟ اردو کلام پیش کروں گا پرانا۔ اجازت ہے ججز؟ جی بالکل، بسم اللہ۔ فاطمہ گیلانی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز۔ ججز صاحبان سے رابطہ کرتے ہیں ججز۔ جی شاہ جی۔ کلام انتہائی سلیکٹو، بہت خوبصورت کلام، پڑھنے میں تھوڑی سی کنفیوز سی ہو گئی تھی بیٹی، تو ابیلٹی ہے، صلاحیت ہے پڑھنے کی۔ اچھا، پہلے اندرے میں جو ان کی گرپ تھی جی، وہ آپ نے شاہ جی سے پوچھا ہے، وہ مکمل کر لیں پھر میں ذرا پلیز شاہ جی۔ اس میں نا تھوڑی سی مسٹیکس ہیں، وہ شاید کنفیوز ہو گئی اس وجہ سے اس نے ایک لفظ کے کا جو اضافہ کیا نا، جو ادائیگی جی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں، ابھی بچی ہے اور سیکھ جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ۔ جی صاحب صاحب، وہ شاہ جی نے جو کہا نا الفاظوں کا، تو شاہ جی اچھا بتاتے ہیں۔ میں تو سر کے بارے میں بات کروں گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس بچی نے جیسا شروع کیا بہت اچھا شروع کیا، اس کے بعد جب انترا کہا تو پھر جب واپس آئی تو خرج ہی بدل دیا۔ ہاں وہ میں نے بھی نوٹ کی تھی، ٹھیک ہے نا، نچلی آواز اور اوپر کی اور ہو گئی۔ اور قربان جاؤں کہ جب نیچے پڑھ رہی تھی تب بھی اچھا پڑھ رہی تھی، اگر اس نے اوپر خرج کو بدلا ہے نا، اوپر بھی اچھا ہی پڑھا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے دو خرج ہو گئے، وہ اپنی آواز کو بھول گئی تھی، بہرحال کنفیوز ہو گئی تھی۔ شاہ جی نے صحیح کہا ہے، بیلنس رکھ گئی، یہ پریکٹس کا معاملہ ہے صرف۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے چوتھی کنٹیسٹنٹ ہیں بابر قادری، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ بابر صاحب؟ الحمدللہ سر۔ اچھا بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ججز صاحبان کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، ہمارے ساتھ اس دفعہ اس سیگمنٹ میں خصوصی طور پر جو آج کا سیگمنٹ ہے اس میں 4 کنٹیسٹنٹ ہیں، 3 کنٹیسٹنٹ آپ کو سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چلیں آگے، اجازت ہے؟ جی بابر صاحب جی بسم اللہ۔ بہت خوبصورت آواز۔ بابر قادری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ججز کی طرف رخ کروں گا۔ جی صابر صاحب، آج آپ سے شروعات کر لیتے ہیں۔ یہ بچے نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے۔ مجھے تو یوں لگا ہے کہ وہ شعر میں اور ٹیون میں کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خود تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، گھبرانا چاہیے نہیں تھا اس کو۔ جہاں تک سر کا تعلق ہے، اس نے نعت سر میں پڑھی ہے اور پورا سر ہے، نہ کم ہوا نہ زائد ہوا، لیکن یہ کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن والا ووکل یعنی آواز اور ہوتا ہے۔ اس کا آواز سر میں ہے لیکن پھر بھی یہ بچ بچ کے پڑھ رہا ہے، تو شاید روزے کی وجہ سے اوپر نہیں جاتا، خشکی آ جائے گی، یا ڈر رہا ہے کہ میری آواز میں خلش آ جائے گی، خراش آ جائے گی، تو بہرحال اس نے بہت اچھا سر میں پڑھا۔ اچھا سر میں پڑھا۔ جی ترجمہ صاحب۔ جی بیٹے کی آواز میں جس طرح صابر صاحب نے فرمایا کہ خوبصورت ہے، اچھے انداز میں اس نے ادا کی ہے، لیکن اس میں مجھے نعت نظر نہیں آئی، یہ مجھے قصیدہ لگ رہا تھا یا منقبت لگ رہی تھی۔ ہاں اس کی ادائیگی بھی منقبت اور دیکھیں اہل بیت کا ذکر جو ہے، جو ذکر اہل بیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہمارے دل میں اتنی دیر نعت بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ حضور سے ریلیٹڈ ہیں یہ سب، یہ ہستیاں حضور کی وجہ سے ان کو شان ملی ہے، تو مولا مشکل کشا کا، میں تو یہ کہتا ہوں مولا مشکل کشا کہتا ہوں، ان کا ذکر نہ ہو، حسین پاک کا ذکر نہ ہو، حسن پاک کا ذکر نہ ہو، سبحان اللہ، اتنی دیر مکمل ہی نہیں کچھ بھی ہوتا۔ لیکن باہر کیف اس کی آواز کو میں بہت اچھی تھی آواز، صابر صاحب نے صحیح فرمایا، لیکن آئندہ اگر آپ کو چانس ملے تو نعت
مکمل طور پر نعت کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے, گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. حافظ احسن یامین ہمارے ساتھ موجود تھے, سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ تھے. اس کے بعد ایوب سیالوی تھے, اس کے بعد ایمان فاطمہ گیلانی آئی تھی, اور اب بابر قادری نے جو ہے وہ کلام پیش کیا ہے. اب ہمارے ججز جو ہے فیصلہ سنائیں گے. کیا فیصلہ سنا چکے ہیں, کر چکے ہیں, یا کرنا ہے؟ اب چاہیے, چلیں آپ فیصلہ کر لیجئے. اب ناظرین سے جب تک گفتگو کر لیتے ہیں, بتا دوں دوبارہ سے صابر سردار صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ ہمارے جج ہیں. سید تجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ہمارے جج ہیں جو کہ فیصلہ کر رہے ہیں. ویسے نارمل روٹین تو یہ ہوتی ہے کہ 3 کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے, اور 3 کنٹیسٹنٹ میں سے 2 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں شامل ہوتے ہیں, 1 کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے. لیکن آج روٹین تھوڑی سی ہٹ کے, اور ہمارے ساتھ 4 کنٹیسٹنٹ ہیں, حافظ احسن یامین, ایوب سیالوی, ایمان فاطمہ گیلانی اور ساتھ ہی بابر قادری. یہ 4 کنٹیسٹنٹ جنہوں نے اپنے نعتیہ کلام جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. ججز فیصلہ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں فیصلہ کر بھی لیا ہے. تو شاہ جی سے میں شروعات کروں گا. جی شاہ جی, فیصلہ سنا دیجیے گا, کون ہمارے ساتھ آگے اگلے راؤنڈ میں چلیں گے؟ یہ بابر آئندہ ناز شریف صابر صاحب نے یہ فرمایا کہ تیاری بیٹا کر کے آئیں, اور خالصہ نعت ہو. ٹھیک ہے, قصیدہ نہیں ہونا چاہیے, منقبت نہیں ہونی چاہیے, خالصہ نعت ہو. تو ایمان فاطمہ اور یہ ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایمان فاطمہ اور بابر قادری. ان دونوں کو ہم اس لیے لے کے جا رہے ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنا ہے تو پوری تیاری سے آنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان دونوں میں کچھ نظر آیا ہے تو اس لیے ہم نے کہا ہے جی جی کہ آئندہ آتے وقت شاید اللہ تعالیٰ بہتری کرے, اس سے بھی اچھے. تھوڑی سی کمی کوتاہی تھی دونوں میں, لیکن وہ ایسی کمی کوتاہی تھی کہ جس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ٹائم. کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے ساتھ 3 نہیں جا رہے اس دفعہ بھی, 2 جا رہے ہیں. 2 جا رہے ہیں. اچھا 4 کنٹیسٹنٹ تھے, حافظ احسن یامین, ایوب سیالوی, ایمان فاطمہ گیلانی اور بابر قادری. لیکن ہمارے ساتھ صرف 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے ججز نے فیصلہ سنایا ہے کہ 2 کنٹیسٹنٹ جو ہے ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, جس میں ایمان فاطمہ گیلانی اور بابر قادری موجود ہوں گے. بابر قادری اور ایمان فاطمہ گیلانی کو بہت مبارک ہو. ججز کی طرف رخ کرتے ہیں. صابر صاحب, میں گفتگو کر رہا تھا, میں نے ایک مثال دی تھی اپنے دوست کی کہ انہوں نے کنٹیسٹنٹ میں شرکت, وہ کنٹیسٹنٹ تھے اور انہوں نے بطور پارٹیسپینٹ ایک شرکت کی ایک نعت کمپٹیشن میں. پھر لیکن وقت گزرتا گیا, وہ ایف ایم ریڈیو کے اوپر, پھر اس ٹی وی کے اوپر, پھر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر وہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پیش کرتے رہے. اور پھر الحمدللہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ بطور جج وہاں پر موجود تھے. لیکن مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے کہ جب وہ ایلیمنیٹ ہوئے تھے تو بڑے دل برداشتہ ہوئے, لیکن انہوں نے وہ پھر ہمت نہیں ہاری. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جب دل برداشتہ ہوتے ہیں یا ایلیمنیٹ اس طریقے سے ہوں, وہ پروفیشن ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ میں نے اس پروفیشن میں دوبارہ جانا ہی نہیں, یہ میرے لیے بنا نہیں ہے. تو کس طرح سے ہمیں استقامت اور جو ہے وہ خندہ پیشانی سے کام لینا چاہیے, یہ ذرا اس پہ میں چاہوں گا کامنٹ. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چھوڑ ہی دے, کام ہی چھوڑ دے کہ میرے لیے بنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آدمی خود فیصلہ کرتا ہے. جو آدمی خود فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ ہوتا نہیں, فیصلہ تو خدا کرتا ہے. سمجھے نا, تو اس پہ خدا پہ چھوڑنی چاہیے کہ خدا سے مانگنا چاہیے, خدا سے کہنا چاہیے, عرض کرنی چاہیے کہ اللہ تو میرے لیے اس کو بہتر کر دے, اور میرا یہ شوق ہے. تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں, اس کوشش کے ارد گرد یا درمیان میں یا اوپر یا نیچے ہی کامیابی ہوتی ہے. وہ جب اللہ کو منظور ہوتی ہے پھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل کوشش کرتے رہنا چاہیے. بالکل کوشش کرتے رہنی چاہیے. صابر سردار صاحب کی جانب سے اتنے پروفیشنل نعت خواں جو ہیں وہ اس بات کی ہدایت بھی دے رہے ہیں, انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں, اور اس کو ہمیں واقعی میں حقیقی طور پر سوچنا چاہیے. جو کمپٹیشن میں آ رہے ہیں, جو ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں, ہمارا قطعاً یہ جو ہے وہ انٹینشن نہیں ہے کہ ان کی دل برداشتہ ہوں. اس کوشش میں ہی کامیابی. بالکل صحیح ہے. سید تجمل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. شاہ جی, میں چاہوں گا آپ اس میں ایڈ کر دیں, جس طرح عربی کی ایک مثال ہے, اول الغیث قطر ثم ینہمر, کہ تیز بارش, موسلادھار بارش کی شروعات بھی ایک قطرے سے ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال میں کوشش جاری رکھنی چاہیے. کیا کہیں؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی مسٹیکس ہوتی ہیں نا, غلطیاں, ان کو اسے توجہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کو چھپانا نہیں چاہیے, بلکہ ان کو دور کرنا چاہیے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس جو ہے ہر چیز کو مکمل کرتی ہے. کسی کام پر بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ اس کو مکمل کرے گی. بیٹس مین ہے, بیٹنگ کرتا ہے کرکٹ میں, وہ جتنا نیٹ کرے گا اتنا اس کا بیٹ سیدھا ہوگا. نعت خان ہے, نعت پڑھتا ہے, جتنا وہ
سیکھے گا جتنی ایبلٹی کے ساتھ صابر صاحب جیسے نعت خان سے مجھ سے یا کسی اور سے وہ جتنی توجہ دے گا اتنی اس کی خامیاں غلطیاں دور ہوں گی اور وہ اس میں پرفیکشن آتی جائے گی اور وہ بہتر ثنا خان بن سکتا ہے. ہر چیز میں پریکٹس چاہیے. یہ نہیں کہ گھر سے ایسے ہی آ جانا اور نعت شروع کر دی تو پھر کہنا جی میرا نمبر نہیں آیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی. ایسے نہیں. ٹھیک ہے. انسان کا جو لفظ ہے نا وہ لفظ نکلا ہی نسیہ سے ہے جس کا مطلب بھول جانے والا. تو ہمیں چیزوں کو ریمائنڈ کرنے کے لیے اس کو پریکٹس میں رکھنا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کریں گے. رمضان مہربان. ہماری رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان جاری ہے. ہمارا چوتھا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے, دین کے حوالے سے. کچھ میری بھی تربیت ہوتی ہے, کچھ آپ کو بھی سوالوں کے جواب ملتے ہیں. تو علماء کرام کا تعارف میں آپ سے کروا دیتا ہوں. علامہ پیر زوار حسین نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علامہ غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. آج نقوی صاحب ہم گفتگو کریں گے صبر اور شکر کے حوالے سے. صبر اور شکر ایک مسلمان کے لیے کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے, اس کے اوپر سے روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خدا فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 152 کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون لیکن تم نے کفر نہیں کرنا. اس کے بعد کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. ٹھیک. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کے بعد کی جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو آیہ مبارکہ ہے بہت خوبصورت. سب سے پہلے حضرت امیر المومنین کی زبان پہ یہ جملہ آیا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے. کہنے والے نے آ کر کہا کہ علی کے قدم ڈگمگا جائیں گے, لیکن علی مولا نے اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری کیا. قرآن نے بھی حکایت کیا قالو وہ کہتے ہیں قالو انا للہ تو کہا شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سب اللہ کے لیے اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگلا جو جملہ ہے اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم. ایسے ہی لوگ جو مصیبت کے وقت اے میرے حبیب ان کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے. سبحان اللہ. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا اس کو. علامہ غلام مرتضیٰ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. مرتضیٰ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جو ناشکری ہے اس کا گناہ ہے اور اگر ہے تو کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرنا. چونکہ ناشکری تکفیر نعمت ہے. لا تکفرون مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے, مطلب یہ ہے ناشکری کرو گے. اچھا اس میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مقصد. جی جی یاد کیا جائے. میرا ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ یاد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. جی جی میں عرض کرتا ہوں آگے سے پاک عرض کرتا ہوں.
تو لا تکفرون مطلب یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اگر تم ان نعمتوں کے بابت میں ناشکری کرو گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو وہ تکفیر نعمت ہوگی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار ہوگا. اور اللہ کی نعمتوں کے انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن کے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. کتنا کروں گا؟ یہ اللہ ہے، وہ سخی ہے، وہ پروردگار ہے، اپنے بندے کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی اور تکفیر نعمت کی، کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو پھر کیا ہے؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر اس پہلو کو بھی مد نظر رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر اکرم بول رہا ہوں چنیوٹ سے. جی اکرم صاحب. علامہ صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا اور سفر کرنا پڑ جائے. اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھا ہو اور سفر کرنا پڑے. اکرم صاحب جعفری کے مطابق. ٹھیک ہے جی، اگر بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو زوال سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے اگر وہ سفر کرتا ہے اور اس کا سفر حرام کا سفر نہیں ہے تو، اور اس کا سفر 45 کلومیٹر 44 کلومیٹر بنتا ہے آنے اور جانے کا، تو جب وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. یا تو وہ زوال کے بعد ہی نکلے، اور اگر زوال سے پہلے نکلا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. جو ہی وہ 2-3 کلومیٹر اپنے شہر سے باہر جائے گا، اب اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں گفتگو کو جاری کرتے ہیں. شکر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ علامہ صاحب نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں بھی ناشکری ہوتی ہے. یعنی کسی نے سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جواب بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دیا، دیکھا بھی نہیں ٹھیک طریقے سے، ایک دل میں، یعنی کہ آپ وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، لیکن آپ کے دل سے وہ سلامتی نہیں نکل رہی. آپ کی زبان وہ الفاظ ادا کر رہی ہے لیکن آپ کے دل میں وہ چیز نہیں. تو ایٹیٹیوڈ کا چینج ہونا اور اس کے تقاضے کیا ہیں شکر کے، یہ بھی اچھا، اس میں بڑا خوبصورت سوال ہے کہ شکر کے طریقے کیا ہیں. آپ اپنی زبان سے بھی شکر بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، شکر بجا لانا یہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ کیا آپ دل سے بھی ان نعمتوں کے اوپر اتنے ہی راضی ہیں؟ کیونکہ اگر دل آپ کا مطمئن نہیں ہے اور صرف زبان آپ کی شکر بجا لا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں تو حسن نیت ہی نہیں ہے، آپ کے عمل میں تو اخلاص ہی نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، پہلی بات. اور دوسری عرض یہ ہے کہ جس طرح زبان سے شکر بجا لایا جاتا ہے اس طرح آپ اپنے اعمال سے بھی شکر بجا لا سکتے ہیں. تو شکر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے تو یہی شکر ہے، نہیں. آپ اللہ کی بندگی اور اللہ کے انعامات اور اللہ نے جو احکامات عطا کیے ہیں ان احکامات کو بجا لا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک کے بھی شکر بجا لا سکتے ہیں. اور آخر پر جو ہے کہ آپ کے جوارے، آپ کا قلب، آپ کے اعضاء اللہ کے حضور میں عاجزی سے اتنے جھک جائیں کہ آپ اپنے آپ نیازمندی کو پیش کر دو اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ بھی آپ کا اللہ کے حضور میں شکر بجا لانا. ٹھیک ہے، میں نقوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا اسی موضوع کے اوپر، شکر کرنے کے طریقے اور تقاضے. ہم نے دیکھا اکثر لوگوں سے بات کریں تو ان سے آپ کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. اب الحمدللہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ ویسا نہیں ہے. تو اس میں ذرا اصلاح کر دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کی طرف سے جو انسان کے لیے پہلا فریضہ اور واجب ہے نا، وہ ہے شکر. کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کے لیے شکر بجا لانا واجب ہے، اور شکر سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ ہوتا تو پروردگار ارشاد فرماتا. اور یہ شکر جو ہے ان نعمات پر ہے. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ خداوند متعال نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے ہمیں پیغمبر جیسا رسول عطا فرمایا. اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں تو پھر میرے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا. خدا نے کہا کہ میری نعمتوں کا حقیقتاً شکر ادا کرو
تو کہا یا اللہ اگر زبان سے کروں تو وہ بھی تیری نعمت ہے، پھر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا، تو یہ تو لامتناہی سلسلہ ہوگا، میں حقیقی شکر کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ تو خدا نے فرمایا یہی تیرا حقیقی شکر ہے جو اعتراف کر لیا ہے۔ تو یقیناً یہ نعمتوں کا جو شکر ہے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مین جملہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بڑا بہترین جملہ ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ سارا دن کہتے رہیں الحمدللہ، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو خرچ کریں غرباء پہ۔ تو جیسی جیسی نعمت ہے اس کا اسی طریقے سے شکر انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گے کچھ علامہ صاحب؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ جب انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے رویے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، تو بات یہی ہے اگر آپ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین ادا کر رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دل کہیں اور ہے یا آپ سے نفرت کر رہا ہے، تو زبان سے کلمہ شکر بجا لانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ضروری یہ ہے کہ دل میں اتنی ہی عاجزی بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، ایک بڑا کوشچن ہے، یہ کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے یا تمہیں کچھ لگتا ہے یو آر فائنڈنگ یور سیلف ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، چاہے اس کی اجازت سے آئی ہے، اس کے اذن سے آئی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی، کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی۔ تو اس کے درمیان ہم کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں کہ کوئی مصیبت اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہے یا کسی مشکل گھڑی میں ہے، تو کون سا وہ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ میرا اپنا کمایا ہوا؟ اچھا، یہ صبر کے حوالے سے سوال ہے اور بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تکلیف یا پریشانی آتی ہے تمہاری اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر کوئی حسن خوبی نعمت جو ہے وہ اترتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو اس کی وجہ تم خود ہوتے ہو۔ یہ اللہ پاک نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے نقصان تو میں نہیں پہنچتا، اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَأَنَا يَئُوسٌ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیشہ ایڈ آن کیجئے گا ذرا پلیز۔ جی جی جی، یہ میں برادر نے بہترین انداز سے مطلب وہ کیا ہے۔ تو بعض تکالیف جو ہیں انسان کے اپنے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، یعنی مریض ہونے کے لیے میرا کچھ نہ کچھ اس میں دخل ہے، تو شفا دینا اس اللہ کا کام ہے۔ حسنات نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر برائی ہر نیکی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، نیکی نیکی ہے۔ یہ جو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کی بنیاد پہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ وہ میں نے جو آیت اس سے پہلے پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کی بساط سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ پروردگار جب آزماتا ہے تو وہ انسان کی اپنی وسعت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک کوشچن ہے، ہمارے کالر ہیں مبشر حسن نقوی، ان کا ہے کوشچن کہ اگر وبائی حملہ کچھ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اوپر، تو اس میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا، اور کیونکہ انسٹرکشنز جو دی جاتی ہیں اس کے بالکل برعکس ہمارا رویہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہمارا دین جو ہے وہ ایک دفعہ بتا دیجیے گا۔ پروردگار عالم انسان کو وہ خود فرما رہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے جیسے کہ آج کل ہے، وَالْجُوعِ بھوک سے آزمائیں گے، اموال کی کمی سے آزمائیں گے، دے کر بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ لوگوں کا جانا اس سے بھی آزمائیں گے۔ یہ تقریباً چاروں چیزیں تو آج کل سادے کار ہی ہیں، بالکل ایسا ہی۔ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے اس پہ صبر کرنا ہے، تم نے اس میں ہر حال میں شکر پروردگار کرنا ہے۔ حضرت امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بندے سے پوچھا تھا، جابر بن عبداللہ انصاری سے، جس نے 5 معصوموں کی زیارت کی، کہ تیری معرفت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مرض کو صحت پر، بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے،
یہ معرفت کی منزل نہیں ہے. معرفت کی منزل یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں اس کی رضا کے طالب رہو. اچھا ٹھیک. جب تم اللہ کی رضا کے طالب رہو گے تو وہ خدا فرماتا ہے میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تمہاری رضا ہے. صحیح. لیکن ہوگا وہی جو میری رضا ہے. بالکل. جب ہم اللہ کی رضا کو طالب ہو جائیں گے, اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں. وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کی مرضیوں کو یعنی اپنی جان کا سودا کر کے اللہ کی مرضیوں کو خرید کر لیتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ تمہارے جان کی قیمت جو ہے یہ چند ٹکے نہیں ہیں, وہ جنت ہے. اگر بیچنا بھی ہے تو جنت کے بدلے میں بیچو. تو جب اللہ کی رضا کے طالب ہو جاؤ گے تو اللہ اپنی مرضیاں تمہیں دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک مقصد بنایا ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو بالکل ایسے بے مقصد ہی پیدا کیا گیا, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہمیں کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے. قرآن کو ہدایت اگر کہا گیا ہے تو ہدایت انسان تب مانگتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہنچنا ہو. مجھے ایئرپورٹ جانا ہے, مجھے رستے نہیں معلوم, تو میں کسی سے ہدایت لوں گا, انسٹرکشنز لوں گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے. تو قرآن کو اگر ہدایت کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے. جس طرح نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے جنت جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, ہر انسان کے لیے جنت ہے. تو ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں جی محمد حنیف بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی حنیف صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ دونوں علماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں بال خریدنے اور بیچنے والا, اچھا یہ کیسا ہے شریعت کے اسلام کے نظریے میں, درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ پھر فرمائیے. ذرا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا. یہ جو پاکستان میں یا اور ملکوں میں کاروبار ہوتا ہے بال خریدنے اور بیچنے والا. اچھا کیا چیز خریدنے والا بیچنے والا؟ یہ بال خرید, بالوں کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جواب لیں گے اپنے علماء کرام سے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے صبر اور شکر کے حوالے سے. تو میں بات کر رہا تھا جنت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت بنا دی. ہر انسان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا. اور کئی مسلمان جب وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی گھر خالی پڑے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچ پائے. تو ان خالی گھروں کے حوالے سے جو آیات ہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میراث میں جنت دی جائے گی. اب میراث میں کوئی چیز کب ملتی ہے کہ کسی کو ملنی تھی, وہ کسی وجہ سے نہیں مل پائی, اب آپ کو دی جا رہی ہے. تو جب اس آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جنت میں جب مسلمان پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ کئی گھر خالی پڑے ہیں. تو صبر شکر پہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. صحابہ کرام کی زندگی سے میں چاہوں گا کیونکہ ایک آدھا واقعات جو ہے وہ آپ کوٹ کر دیں صبر اور شکر کے حوالے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ انصار کے گروہ کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک سوال کیا, بڑا مختصر سا, بڑا خوبصورت سا, کیا تم مومن ہو؟ اس پر انصار تو خاموش ہو گئے, لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں ہم مومن ہیں. پھر عرض کیا مومن کیوں ہیں, اس کی وجہ بیان کی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں کوئی سختی آتی ہے, مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, ٹھیک, اور اگر آسانی آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے کہ تم مومن ہو. گویا کہ ایمان کو مشروط کر دیا ہے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. اور یہاں پر ایک بات میں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. حضور کی حدیث بھی ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے, شکر آدھا ایمان ہے, یقین کامل ایمان ہے. لیکن وہ اس بات کو کوٹ کیا کرتے تھے. اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تو صبر کو ارکان ایمان کا رکن سمجھا کرتے تھے. ارکان ایمان کیا ہیں جی؟ اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, اور ملائکہ پر ایمان ہے,
تو یہ تو 5 ارکان ایمان ہیں. لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے صبر جو ہے یہ رکن ایمان ہے. صبر، جہاد، عدل اور یقین. اور فرماتے تھے کہ صبر کا ایسے ہی جو ہے وہ ایمان کے اندر حصہ ہے جس طرح بدن کے اندر سر کا حصہ ہے. سر نہ ہو تو بدن نہیں ہوتا، اس طرح اگر صبر نہ ہو تو انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان نہیں ہوتا. نقوی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا. نقوی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ ہم سے کچھ بالوں کے کاروبار کے حوالے سے بات کرے، تو اس میں ذرا ہدایت دیجیے گا. جی، سر کے بالوں کے بیچنے میں ظاہراً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سننے میں آیا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بات سننے میں آئی کہ وہ حقیقت بھی ہو. ٹھیک. رب شہرت لا اصل لہا، بعض اوقات ایک چیز مشہور ہوتی ہے لیکن اس کی اصل نہیں ہوتی. تو یہ بالوں کا بیچنا مطلب اس میں ظاہراً کوئی حرج نہیں ہے، مگر سننے میں آیا ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، اس پہ جادو بھی ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ واقعاً مطلب اس طرح ہوتا ہے یا نہیں معاشرے میں، لیکن الگ ظاہر ان بالوں کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علامہ اس میں میں تھوڑا سا یہ عرض کر دیتا ہوں، جو فقہ حنفی کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مرد کے بال بیچ رہے ہیں نا تو وہ دوسرا مرد تو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن ایک عورت ہے، اس کے بال بھی اسی طرح جو ہے جس طرح وہ غیر محرم کے لیے اس کا سامنے آنا بات کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح اس کے بالوں کی بھی حرمت ہے. تو اگر عورت کے بال اگر آپ بیچیں گے تو وہ کوئی اور لگائے گا، تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو لگانے والا ہے، وگ بنوانے والا ہے، سر پہ بال لگوانے والا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. اگر وہ مرد ہے تو اس عورت کے بال اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے. اور اگر وہ عورت ہے تو پھر اس کے بعد یہ شکل پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر اس نے بال ہی لگوائے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہو جائیں گے. لیکن اگر اور کسی عمل جو ہے وہ غلط کے اندر استعمال کر دیا، جیسے جادو ٹونا وغیرہ، تو وہ تو ہر صورت میں ہی حرام ہے. اپنے بال اتار کے کریں یا کسی اور کے بال اتار کے کریں، وہ کسی صورت میں. علامہ صاحب ایک اور سب کوشچن بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر جو وگ لگاتے ہیں یا جو نقلی بال، کیونکہ انہوں نے تو وہ لگانے ہوتے ہیں، دیکھیں 24 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں. 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بال بالکل لگا دیے جاتے ہیں، وہ اصلی بالوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھنا ان کا حکم کیا ہے. اب حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان بالوں کو صاف کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، وہ اصلی بالوں کی طرح ہے. وگ کا صرف یہ حکم ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا وگ انسان کے بالوں کی ہے یا کسی جانور کے بالوں کی ہے یا کسی عورت کے بالوں کی ہے. یہ مشہور بات پھر وہی آ جائے گا. اگر کسی عورت کے بال استعمال کیے ہیں کسی مرد کے لیے، وہ جائز نہیں ہوں گے، حرام ہوں گے. اور اگر کسی جانور کے بال ہیں تو پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جانور حرام یا حلال بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر صرف صورت جو جائز ہوگی اس کے لیے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ٹھیک ہے، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ویلکم بیک. اس وقت ہم اپنے کچن میں موجود ہیں اور ہمارا فیورٹ سیگمنٹ جو ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے میں اپنے ایک اور ہمارے گیسٹ ہے ان کا تعارف میں آپ کو کروا دوں. انجینئر احتشام جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے زونل چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جوبلی ٹیکسٹائل کے CEO بھی ہے. اور جو میرا آؤٹ فٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے اسپانسرڈ بائی ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز، اس کے بھی ڈائریکٹر ہیں. السلام علیکم احتشام بھائی. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ کو رمضان مبارک. آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. روزے کی رونقیں 10 روزے کی رونقیں آپ کے چہرے پہ آیا ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آپ کا کیسا گزر رہا رمضان؟ الحمدللہ جی، آلویز. ایکسیپشنل رمضان ہے. 2020 کا رمضان ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا باقی ماضی کے رمضان سے تھوڑا مختلف ہے. اس میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور لوگوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن بھی کیا ہوا ہے. بزنس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں بھی اس طریقے سے نہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، پچھلے تقریباً 40-45 دن سے ہمیشہ کوارنٹائن ہو رہا ہے، کرونا آ رہا ہے، نیگیٹیوٹی پہ بات ہو رہی ہے. میری خواہش ہے کہ آج اس کے پازیٹیو امپیکٹس پہ بات کیا جائے. جس طرح انوائرمنٹ کلین ہو گیا، جس طرح بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزر گیا، شادی ہال بند ہو گئے، جس طرح اور بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز ہو گئی، فضول خرچی سے بچ گئے. سننے میں آ رہا ہے کہ بازار 6 بجے تک ہی چلے جائیں گے. یہ مطلب پازیٹیوٹی کی طرف بھی بات کریں. کرونا کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، دنیا اس سے لڑ بھی رہی ہے، دنیا اس کو فیس بھی کر رہی ہے. لیکن آبویسلی آپ دیکھا جائے تو یہ ایک دنیا کے لیے ایوالونگ پیریڈ بھی ہے. ہاؤ ٹو چینج آر سیلف، ہاؤ ٹو ریگولائز آر سیلف. یہ بہت ایک بڑا سیلف کیتھارسس کا ٹائم ہے، جس کے اندر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو بہتر کرنے کے لیے
وقت دے سکتا تھا وقت دیا ہے لوگوں نے, اور مسائل کے حل کے لیے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا شام بھائی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جوبلی ٹیکسٹائل سے پھر آگے سفر چلا تو آگے ایک بیبی کمپنی آپ نے جو پیدا کی وہ ہے ڈین اسٹیون. تو ہاؤ کم یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ آپ کا اپنا شوق تھا ایک الگ سے آؤٹ لیٹ بنانے کا, یا یہ آپ کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ ایسا آپ کو کرنا چاہیے ساتھ میں؟ دیکھیں جی, اصل میں جوبلی ٹیکسٹائل ایک انہیریٹڈ بزنس ہے جو ہم کر رہے تھے. یہ اس میں میرے ذہن میں ایک سمپل سی بات تھی کہ کوئی ایسا کام لازمی کرنا چاہیے جسٹ ٹو کلک مائی سیلف, کہ میں کچھ ایسا بھی ساتھ چھوٹا سا بزنس کے ٹائپ پہ شروع ہونا چاہیے جس سے میں کم از کم یہ تو کہہ سکتا اٹس مائی اون بیبی. تو اس کے لیے تھوڑی سی ایک سوچ آئی, ایک ڈیولپمنٹ کام کیا. ابھی بالکل انیشیل فیزز ہیں اس کے, سٹارٹ ہے. صرف ہماری شرٹس جو سی ہیں وہ اسپیسیفکلی ہماری اپنی برانڈز میں, باقی تو زیادہ تر کام ٹریڈنگ بیس پہ ہیں. ہم مختلف ملکوں سے چیزیں لا کر یہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں, لیکن جو برانڈ مینوفیکچرنگ ہے وہ ہماری 2-3 آئٹمس ہیں. شلوار قمیض جو فیصل آباد کا کپڑا ہے اس کو بیس بنا کر ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری شرٹس ہیں, آپ کی ایکسکلوسیو شرٹس ہیں, ان کے اوپر ہم زیادہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بھی شاپنگ کرنی ہو ڈین اسٹیون سے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز. اپنے کچن میں چلتے ہیں, ہمارے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ایتھم کالج سے. آج کیا بنانے جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اگر آپ نے افطار اور سحری میں پکوان بنانے ہیں تو گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل ہے 100% کولیسٹرول فری, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کو کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہوگا بلکہ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی مینشن کر دوں کہ ہمارا جو نعت کمپٹیشن اس وقت جاری ہے, اس نعت کمپٹیشن میں جو ونر ہوگا اس کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہے. اس کے علاوہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا انعام ہوگا. میرے ساتھ اس وقت ہمارے ماسٹر شیف ایتھم کالج سے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ابو ذر ہیں, ارزا ہیں. السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی شیراز, آج ہم بنا رہے ہیں جی میکسیکن کباب اور اس کے ساتھ منٹ مارگریٹا. اچھا, منٹ مارگریٹا اور اس کے علاوہ میکسیکن کباب. میکسیکا میں کباب بھی بنتے ہیں؟ جی, کباب دنیا کی ہر کوزین میں پائے جاتے ہیں, صرف یہ اسپیسیفک سب کانٹیننٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہم نے اس کو نام دے دیا نا کباب, یہ ہر طرح پہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آج میکسیکن کباب ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوگا ڈرنک میں منٹ مارگریٹا. ٹھیک ہے, چلتے ہیں اب انگریڈینٹس کی طرف. لیکن انگریڈینٹس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر بات ہو انگریڈینٹس کی اور اجزاء کی تو کرشی کا جو جامع شیریں ہے اور کرشی کا جو الائچین ان کا پروڈکٹ ہے یہ خالصتاً 100% قدرتی اجزاء سے تیار کردہ ہے. اس میں کوئی آرٹیفیشل جو فلیور ہے وہ ایڈ نہیں کیا جاتا. اس کو باقاعدہ طور پر 100% الائچی سے تیار کیا جاتا ہے اور انتہائی مزیدار ہے. اس کو ہم نے کل اپنی افطار میں میں نے باقاعدہ طور پر اس کو بنایا اور اپنے گیسٹ میں سرو بھی کیا, انہوں نے پسند بھی کیا. یہ ڈرنک نہ صرف بطور شربت استعمال ہو سکتی ہے بلکہ اس کو آپ اپنے دودھ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ڈیزرٹ لے رہے ہیں, آپ کو میٹھا کھا رہے ہیں, اس میٹھے میں بھی اس کو ایز اے ٹاپنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو کرشی کا جامع شیریں اور کرشی کے الائچین کے ساتھ جو اپنے رمضان کو مزید مزیدار اور خوبصورت بنائیے. آگے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف. اچھا, انگریڈینٹس بتا رہے تھے آپ, میکسیکن کباب میں کون کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوں گے؟ جی, میکسیکن کباب میں چکن بون لیس جائے گا کیوبز میں. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ 1.5 اچھا, یہاں میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ جو پہلے انہوں نے چکن اس سے پہلے جو کٹ کیا تھا وہ کافی لیئرز کی شکل میں تھا. جی, یہ آپ نے کیوبز کی شکل میں. اچھا, اگر آپ میکسیکن کباب بنانا چاہتے ہیں تو کیوبز کی شکل میں چکن بون لیس جو ہے وہ آپ نے کٹ کرنا ہے. جی, 1/2 ٹیبل اسپون ریڈ وائن وینیگر ہے. ریڈ وائن وینیگر, کیا یہ ایزیلی اویلیبل ہوگا؟ ایزیلی اویلیبل ہے, کسی بھی بڑے اسٹور سے مل جائے گا آپ کو. اس کے ساتھ 1 ٹیبل اسپون سالٹ ہے, 1 ٹی اسپون اس میں ہم نے اوریگانو لینا ہے, چلی فلیکس لینی ہے ہم نے اس میں 1 ٹیبل اسپون. 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا زیرہ دھنیا پاؤڈر. زیرہ دھنیا پاؤڈر, اوکے, مکس ہے یہ. اور لیمن جوس ہے 3 ٹیبل اسپون. 1 ٹیبل اسپون اس میں ریڈ چلی پاؤڈر, 1 ٹیبل اسپون شوگر, اینڈ 1 ٹیبل اسپون اس میں مسٹرڈ پیسٹ, اور 2 to
3 टेबल स्पून इसमें मैरिनेशन में ही हम कुकिंग ऑयल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसकी गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इसको बनाने का क्या प्रोसीजर, सबसे पहले हमें क्या करना इसको होगा? इन जो तमाम अज्जा मैं अभी तक बता चुका हूँ, इसको इसके साथ मैरिनेट करना है। चिकन में मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद फिर हमने ये स्कीवर लेना है, इसके ऊपर एक पीस चिकन का और एक यहाँ से एक वेजिटेबल, फिर चिकन, फिर मतलब मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, इसको ऐड करते जाएंगे और फिर इसको हम पैन फ्राई कर लेंगे। अच्छा, पैन फ्राई विद द स्टिक करेंगे? जी, विद स्टिक करेंगे। तो स्टिक में उसको प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला नहीं। चले ठीक है, ये हमारा हो गया मैक्सिकन कबाब का रेसिपी। इसके साथ मिंट मार्गरेटा, इसके लिए हमने मिंट लीव्स लिए हैं, उसके साथ जी उसके साथ लेमन, शुगर है, ब्लैक सॉल्ट है और इसमें हम जो लेमन फ्लेवर स्पार्किंग ड्रिंक होगा वो यूज करेंगे। ये मेरे कुछ दोस्त हैं, इनको बहुत पसंद है मिंट मार्गरेटा, तो अगर वो देख रहे हैं और वो इस रेसिपी को घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं। अच्छा, इनको किस तरह से बनाना, किस तरह इसका प्रोसीजर बता दीजिएगा। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसमें जग के अंदर ब्लेंडर में जब हम इसको पत्तों को डालेंगे, इसके लीव्स को डालेंगे, उसके साथ हमने आइस क्यूब्स जो है आइस क्रश की हुई उसको डाल देना। उससे ये होगा कि जो हम अक्सर जब इसे घरों में बनाते हैं तो वो पत्ते जो है ना वो हमारे मुंह में आ रहे होते हैं, वो सही से शेक नहीं होते, क्रश नहीं होते। तो उसका सही तरीका ये है कि इसको हम जो है उसके अंदर जग के अंदर ब्लेंडर में डालकर और बर्फ डालकर उसको पहले अच्छे से शेक करें, बाद में जो बाकी डिफरेंट जो शुगर है, लेमन है और सॉल्ट है, ये चीज़ें और जो ड्रिंक हमने डालना है इसके अंदर वो हम अच्छा, वो जो ड्रिंक आप जो सोडा ऐड करते हैं वो हम अक्सर नोट करते हैं कि मिंट मार्गरेटा जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठंडा होता है, वो बर्फ की वजह से होता है। उसमें बर्फ की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, उसकी टेस्ट में फर्क तो नहीं, उसका जो हमें बेसिकली कलर चाहिए ना और जो उसका जो पत्तों का बीच में बिल्कुल मेल्ट हो जाना, कह लें कि वो मुंह में ना आए, वो उसके लिए बर्फ होनी जरूरी है, नहीं तो फिर वो आएगी। और क्वांटिटी कम कर सकते हैं? क्वांटिटी नहीं कर सकते, नहीं कम, वो इसकी शर्तों में शामिल है, इसकी कंडीशंस में शामिल है। चले, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ जी। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद से गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम भाई, रमजान कैसा गुजर रहा है? कुछ फरमाइशी डिशेस बनवाते हैं घर पे कि नहीं बनवाते? क्या जो पका होता है वही खा लेते हैं? नहीं, रमज़ान मेरे लिए हमेशा से ही बहुत, मैं इसको रमज़ान को इसलिए ब्लेस्ड कहता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और दौलत से भी नवाजा है, मुझे कुरान भी हिफ़्ज़ है। हाफिज इंजीनियर एहतशाम जावेद, माशाल्लाह। और मैं हमेशा फील प्राउड करता हूँ इस बात के ऊपर कि मैं कुरान पाक मुझे याद है। तो रमज़ान में हाफिज का रमज़ान थोड़ा सा और तरह का चैलेंजिंग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा भाई, नॉर्मली आप तरावी वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो इस दफ़ा भी तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, जो क्योंकि हम देख रहे हैं कि मसाजिद के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को जो यकीनी बनाया जा रहा है। जी, तो ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है हमारे मसाजिद के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने बताया कि क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मुआशरे के अंदर एक चीज़ें समझती हैं, उसी तरीके से प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग ईच जौन साहब का नमाजी है उसके दरमियान उसको लाजमी तौर के ऊपर किया गया। और तरावी हर साल की तरह इस दफ़ा भी सादत है अल्लाह ताला की, तो इस दफ़ा भी तरावी पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह बताया कि फरमाइशें वाला काम तो खत्म हो जाता है क्योंकि तरावी पढ़ानी होती है तो हाफिज तो खा ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो फिर आपको तो जाहिर बात है कि अपनी डाइट में बहुत ज्यादा गला खराब ना हो जाए सारा कुछ कि वो तरावी में। तो नॉर्मली क्या आप लेना पसंद करते हैं इफ्तार में, खास तौर पर जब आपने तरावी पढ़ानी हो? नॉर्मली यार मैं तो बस सिंपल सा खजूर से और दूध से रोजा खोल लेता हूँ, फिर एक कप चाय, बस दैट्स इट। उसके बाद आप तरावी के बाद कुछ एक आधा बाउल फ्रूट का। अच्छा, ये मतलब किस तरह गुजारा कर लेते हैं? सहरी तक बड़ा बेहतरीन गुजारा। और बड़ी असल बात ये कि अगर रमज़ान, मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इसकी ना एक मिथ है इंसान के अंदर, मैं आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है फास्टिंग के साथ। ये हमारी डॉक्टर से आज बात हो रही थी इसी मौजू के ऊपर, वो कहते थे कि बेहतरीन मौका है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। वो कैसे इंक्रीज होती है? आपके सिर्फ पहले की जो 3 रोजे हैं ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा डोजीनेस फील करते हो, आप कमजोरी फील करते हो। पहले 3-4 रोजों के बाद 15वें रोजे तक आपकी बॉडी ओवरहॉल हो चुकी है। आप फास्टिंग कर करके यूज टू हो चुके हो, आपके हर आपका जिस्म का उज़्व अपनी असल जगह के ऊपर, जो उसको जो मैदा आपने साल का 10-10 बंदों का खाया होता है ना, वो थका पड़ा होता है, वो बिल्कुल बेहतरीन शक्ल में चला जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात ये, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिसिंग है। एक पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों के लिए, उनको पता है उनके बच्चों के लिए बेहतर क्या है, ठीक है, वो थोड़ी सख्ती भी करेंगे तो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करेंगे। तो अल्लाह ताला ने अगर कुछ थोड़ी सी सख्ती की है ना हमारे साथ,
کوئی شادی ہال بند ہو گئے ہیں, اب افطاریاں نہیں ہوں گی اس طریقے سے جیسے ہوتی تھی 400 لوگوں کی, تو وہ فرائڈ چیزیں کھائی جاتی تھی اس طرح. مطلب اگر کچھ ہوا ہے تو اس کا, جس طرح آپ نے کہا کہ پازیٹو اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی حقیقی شکل میں واپس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان مہربان. خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ انجینئر احتشام جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے صبر اور شکر کے حوالے سے, تو انجینئر احتشام جاوید صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ الحمدللہ حافظ بھی ہیں, تو حافظ انجینئر احتشام جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا احتشام بھائی, یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ, اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اتنا سہ نہ پائے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس کی نوعیت, اسی وائرس کی نوعیت, اسی کووڈ-19 کی نوعیت امریکہ میں مختلف, چائنا میں مختلف, کینیڈا میں مختلف, اٹلی اسپین میں مختلف رہی, پاکستان میں اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اس نے اس طریقے سے اٹیک نہیں کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طریقے سے باقی ممالک کے اندر اٹیک کیا. اگر کیا ہوتا, خدا نہ خواستہ, گاڈ فاربڈن, تو میرے خیال میں ہم سروائیو بھی نہ کر پاتے. کیا کہیں گے سوال؟ سب سے پہلے تو نا جی بڑی امپورٹنٹ سی بات, جس طرح آپ نے کہا اللہ انسان کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, پھر چاہے وہ امتحان کا عالم ہی ہو یا آزمائش ہی ہو, چاہے پھر وہ بھی نہ ہو. بالکل ویسے ہی جو امریکہ کی سچویشن ہے, ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں, ایک بات تو ہمیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایمان والا ہونے ماننی چاہیے. آپ ٹرمپ کا پہلا ریئیکشن تو یاد کریں, بورسن کا پہلا ریئیکشن تو یاد کریں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں کیا کہہ لے گا؟ وی آر ناٹ کیئرنگ اباؤٹ اٹ. جب چائنا میں آیا, ہاؤ دے ریئیکٹڈ, ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت ہوگی, ہماری میں کچھ, میں کہا ہر چیز میں ڈسگائز بلیسنگ بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہری اسباب ہی ایسے پیدا کر دی ہے. شاید آج تک اتنے ٹیسٹ ہی نہیں ہو پائے, جس سے ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر ٹیسٹ ہو جائے تو ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنوں کو ہو جائے. پھر ہمارے اندر امیونٹی سسٹم ہی اتنا اسٹرانگ اللہ نے کر دیا کہ ہم میں سے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں, دیکھ کتنی پازیٹیو بات ہے. میرا آپ کے جتنے بھی چینل ہیں, میڈیا, ان سے گلا رہتا ہے, وہ جتنے لوگ کیور ہوئے ہوتے ہیں ان کی نمبر سب سے آخر میں کیوں دے رہے ہوتے ہو بھائی؟ کیورنگ پرسنٹیج 27% ہے, آپ وہ پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ پہلے ڈیتھ ریٹ کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ ڈیتھ ریٹ تو 2.6% ہے. تو اتنے تو باقی کینسر سے, دل کے امراض سے, اور باقی وہ ہیپاٹائٹس سے. دیکھیں جی, آپ لاک ڈاؤن کے چلے گئے, دنیا کے اندر سب سے زیادہ موات ایکسیڈنٹل موات ہوتی ہیں. آپ لاک ڈاؤن میں چلے گئے, آپ کا ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی, وہاں سے آپ کے موت کم ہو گئی, ریشو کم ہو گئی. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کا نظام کہاں چلا. اگر انسانی زندگی کا ہی معاملہ دیکھنا ہے تو چیزوں کو ہمیشہ مثبت پیرائے میں دیکھنا چاہیے. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, مطلب وہ جو مشکلات ہیں تو اس کے ساتھ اگر آسانی بھی جڑی ہوئی ہے ساتھ میں. راما صاحب اس میں ایڈ آن کیجیے گا. اچھا, اس میں دیکھیں حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی ہم سہ سکتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے یا جرت سے اس کو دیکھ لیں گے. نہیں, پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور انکساری سے دعاؤں میں لگ گئی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی. پروردگار عالم نے کوئی ایسی خاص مدد فرمائی, ابھی ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کوئی مدد کس طرح کی ہے, کہ ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیکیور ہو گئے الحمدللہ. اور یہی چیز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے. دیکھیں, وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے, اور اللہ کے محبوب ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کے تصدق سے ہم سب کی بخشش کرنی ہے, ان کے صدقے سے ہماری مغفرت کرنی ہے. لیکن وہ ساری رات پہ بندگی کرتے تھے, حتیٰ تورمت قدم, پاؤں سوج جاتے. صحابہ کرام نے پوچھا اتنی مشقت کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جبکہ آپ کے پاؤں بھی سوج گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے وعدے کر لیے, آپ کے صدقے سے تو ساری امتوں کی بخشش ہونی ہے. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو شیراز صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ شکر گزاری میں آ جاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لیتے ہو، توبہ اپنی معصیت پر کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول یہ بڑی ضروری بات ہے. ہم جب ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، جب میں نے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے میرے پاس اتنا پیسہ کیوں، اس کی ہائٹ اتنی اچھی کیوں ہے میری ہائٹ اتنی اچھی کیوں نہیں، یہ اسمارٹ کیوں ہے میں موٹا کیوں، جب یہ کمپیریزن آپ خود کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا. اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ایک رشک ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے. ہاں اگر تو میں آپ کی اس نعمات جو پروردگار نے آپ کو دی ہیں اس سے حسد کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی اس آگ میں خود جل رہا ہوں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس کو محنت کے ذریعے سے دیا ہے تو مجھے بھی محنت کرنی چاہیے. اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے نماز شب پڑھنی چاہیے. اگر یہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو مجھے اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے اور اچھا بدلہ دیں گے. بالکل. تو یقیناً اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میری ایک شکر گزار جو ہے نا بندی ہے جائیں اس کے بعد، تو جا کر دیکھا تو نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ ہاتھ ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. کہا آپ کو یہ نعمتیں بھی نہیں ملی ہیں، پھر کس بات کا شکر؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آنکھیں نہیں دی. اگر آنکھیں دی ہوتی تو میں ہو سکتا ہے غیر محرم کو دیکھتی. ہاتھ نہیں دیے، ہو سکتا ہے کہ میں ان ہر حال میں شکر اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، نقوی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اچھا شام جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی بزنس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت کیا سچویشن ہے ہماری ٹیکسٹائل کی، ہماری پروسیسنگ انڈسٹری کی؟ آپ ایپٹپما کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس وقت کیا کرائٹیریا ہے، کس طرح سے بزنس چلنا ہے؟ عید کے بعد نظر آ رہا ہے، کیا نیئر فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اگین وہی بات، اس وقت کی جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ خراج تحسین کا مستحق ہے. نہ صرف انڈسٹریلسٹ بلکہ اس انڈسٹری کا مزدور بھی آج ہم اس کی تعریف نہ کریں تو وہ زیادتی ہوگی. جس طرح انڈسٹریلسٹ نے اور مزدور نے مل کے یہ تقریباً 1.5-2 ماہ کا وقت گزارا ہے، انڈسٹریلسٹ نے اپنے سے پہلے اس کو خیال رکھنے کی کوشش کی، اس کو لے آف نہیں کیا، ان کو پیز دیں، پھر جیسے بھی دی، جہاں سے بھی لا کے دی. مزدور نے بھی ناجائز مطالبات نہیں کیے. یہ اس فیصل آباد کی، اسپیسیفکلی فیصل آباد کی پروسیسنگ انڈسٹری، لیکن اس سے بڑھ کر اکراس دی کنٹری کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ابھی تک ہم کس طرح لڑے. دوسری بات، ہماری کل ہمارے سینٹر کے چیئرمین پرویز لالا صاحب کی ساتھ گوہر اجاز سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں انشور کروایا کہ ٹمارو انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو اناؤنس ود SOPs فار دا اوپننگ آف دا انڈسٹری. کل منڈے کو یہ خبر ہو جائے گی آپ کے لیے. لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے، میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کی ڈریون فورس یا ڈریون انجن جو ہے، جو انڈسٹری کو چلاتا ہے، جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے، وہ آپ کے بازار ہیں، آپ کی مارکیٹس ہیں. حکومت کو اس معاملے میں بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ایک بدقسمتی سے ہمیں ایک وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان کھینچتانی نظر آ رہی ہے، اس سے نکلنا چاہیے. پورے ملک کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے اور اس ملک کے اس طبقے کے متعلق ایسے فیصلے کرنے چاہیے جہاں پر ان کی صحت کے ساتھ ساتھ، ان کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کے معاش کا ذریعے بھی چلانے کی طرف جانے. کیونکہ وزیر اعظم کی اس بات سے ہم 100% ایگری ہیں کہ دیر از اے نیڈ آف اسمارٹ لاک ڈاؤن. اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہونا چاہیے یہ تقریباً ہر بندہ جانتا ہے، ہر اس کا جو اب لوگوں کو کافی کچھ پتا ہے، لوگ ایگری ہیں، دیہاتوں تک کے لوگوں کو سمجھ ہے کہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کرنی ہے. لوگ کافی کچھ اس سے آ چکے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو اس کے اوپر گزشتہ میرے خیال 20-25 دن سے، ایک مہینے سے جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں اور بار بار دی جا رہی ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں اب ہر شخص کو ہی پتہ ہے. میڈیا نے بہت اچھے طریقے سے اس کو لوگوں تک پہنچایا. میڈیا نے صحیح اپنا کردار ادا کیا، حق ادا کیا کہ اس نے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی اور لوگوں کو اویئر کیا کہ بھائی ہم نے اپنی زندگیاں بدل گئی ہیں، اب نئے انداز کے اندر آپ نے کیسے چلنا ہے، نئے لائف سٹائل کو ایکسپٹ کرنا لائف سٹائل کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. آپ کو اپنا سے ہی ایک شخص سوچتا ہے کہ میرا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، تو آپ ہو سکتا ہے
آپ اس کو برداشت کر جائیں, لیکن آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے بیوی بچے, آپ کی فیملی ہے, کیا پتا ان میں سے کسی کا امیون سسٹم جو ہے اتنا اسٹرانگ نہ ہو. تو آپ کو اپنا خیال نہ صرف اپنے لیے رکھنا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رکھنا ہے. تو احسان بھائی, آنے والے 2-3 مہینوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ جون جولائی تک ہمیں مکمل طور پر اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل کر لینا چاہیے, اور چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہمیں اس کووڈ-19 کے ساتھ اب زندگی گزارنی ہے. دیکھیں جی, یہ تو آپ کی بڑا شارٹلی میں اس کا جی جی اس کووڈ-19 کا جو سب سے پازیٹیو ایکسپیکٹ ہے نا, اس نے ہمیں سیکریفائز کرنا سکھایا ہے. سیکریفائز کرنا کیسے سکھایا؟ ہم بحیثیت مسلمان نا اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وقت مقرر ہے, موت کا معین ہے, آ جانی ہے. ہمارے دیہاتی لوگ ہیں زیادہ, 60% لوگ, وہ آئی کھلوتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہیں. لیکن اس نے سیکریفائز کرنا سکھایا ہمیں کس چیز کا, کہ یار میں نے مسجد میں جا کے اگر نماز پڑھی اور مجھے کھانسی آ گئی, جس جگہ پہ میں نے نماز پڑھی اس جگہ پہ کسی اور نے سجدہ کیا تو وہ انفیکٹ نہ ہو جائے. تو میں نے اپنی عبادت کرنے والے لوگوں نے وہ بھی سیکریفائز کیا. یہ سیکریفائز بھی سکھایا انڈسٹریلسٹ نے کہ حقوق العباد کیا سیکریفائس ہوتا ہے حقوق العباد کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. اس وقت میں نے سوچا میں اپنے ماسٹر شیف کی تھوڑی سی ہیلپ کر دوں. کیسا زبردست بنایا نا میں نے, یہ میں نے نہیں بنایا تھا دراصل, یہ ابو ذر نے اور ارزا نے بنایا ہے. تو ہمارا اس وقت میکسیکن کباب تیار ہو چکا ہے میرے خیال میں, اور یہ کتنی خوبصورت جو انہوں نے پوٹیٹو میش کے ساتھ جو ہے پریزنٹیشن دی ہے, اور منٹ مارگریٹا بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. ابو ذر, منٹ مارگریٹا جو ہے وہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ آپ نے اس کا نہیں بتایا مجھے, یہ پوٹیٹو میش پوٹیٹو کس طرح سے آپ نے بنایا؟ یہ میش پوٹیٹوز ہیں, آلوؤں کو چھیل کر انہیں کاٹنا ہوتا باریک, پھر انہیں ہم نے بوائل کرنا. تو جب پانی بوائل ہو جائے, پانی نکال کر تھوڑا سا پانی رکھنا ہے اس میں, اس کو پھر میش کرنا. اس کو میش کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں میش کر کے سالٹ سے ٹیسٹ دینا, اور بٹر اور کریم ڈال کر اسے اچھا, کئی لوگ اس کی جو ٹاپنگ ہے وہ مطلب تھوڑا سا بڑا رکھتے ہیں اس کو سائز میں جی, اور اس کی ٹاپنگ پہ دھنیا وغیرہ ایڈ نہیں کرتے, تو اس طرح سے کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اس کو میں نے اصل میں ٹیسٹ دیا گارلک کا اور میکسیکن جو اسپائسیز ہیں اس کا ٹیسٹ دیا, مطلب یہ دیسی سا ٹیسٹ لگے گا آپ کو اس کا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے ٹیسٹ میں آپ تھوڑا سا فرق بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا میکسیکن کباب بھی تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منٹ مارگریٹا بھی تیار ہو چکا ہے. لیکن یہاں میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کرشی کے پروڈکٹس ضرور یوز کریں. کرشی کے جامی شیری, کرشی کا الائچین, اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جوہر جوشاندہ, جو کہ 100% خالص اجزاء سے تیار کردہ ہے. اور خاص طور پہ جو پینڈیمک ہے, کووڈ-19 ہے, اور اس میں نزلہ, کھانسی, زکام اور بخار اگر محسوس ہو تو کرشی کا جو جوہر جوشاندہ ہے وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. تو میں اپنے شیف سے, ماسٹر شیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری جو ڈش ہے اس کو سرو بھی کر دے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر تو نہیں ہوں گے, لیکن یہاں میں یہ بتا دوں کہ اللہ حافظ. رمضان مہربان.